بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته بكل حول من الاحوال محتهم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ایک مرتبہ پھر سے اسٹریم یارڈ کے ذریعے دوسرا سالانہ عرس مبارک نبیرہ اعلیٰ حضرت قبلہ حضرت علامہ مولانا مفتی الشاہ محمد اختر رضا خان قادری برکاتی رضوی نوری المعروف حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ونور اللہ مرقدہ دوسرا سالانہ اس کے سلسلے میں یہ آج اسٹریم یارڈ کے ذریعے لائیو آئے ہیں، جس میں آج سب سے پہلے یہ آپ کو جس طرح پہلے ویڈیو کے اندر بھی بتایا گیا تھا کہ الحمدللہ ہمارے ساتھ آج کچھ ہی دیر بعد بریلی شریف انڈیا سے درگاہ عالیہ اعلیٰ حضرت مجددی دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے قبلہ نبیرہ اعلیٰ حضرت حضور تاج الشریعہ کے برادر اصغر چھوٹے بھائی قبلہ شاہ محمد منان رضا قادری برکاتی نوری رضوی دامت برکات اللہ علیہ ہمارے ساتھ لائیو ہوں گے۔ اس کے علاوہ مورشید سے قبلہ تاج الفقہا محامد العلماء ابو حماد قبلہ آغا جان مفتی احمد میاں برکاتی دامت برکات اللہ علیہ ہمارے ساتھ مورشید سے لائیو ہوں گے، اور ان کے صاحبزادے جناب پیرزادہ جواد رضا برکاتی صاحب شامل بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں لائیو ہوں گے۔ اور اس وقت آپ اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہوں گے ہمارے ساتھ عالمی شہرت یافتہ، جنہوں نے نہ صرف پاکستان بلکہ پاکستان سے باہر جا کر بھی اپنے وطن کا، اپنے ملک کا، اپنے صوبے کا، اپنے گھر والوں کا، اپنے اساتذہ کا، اپنے والدین کا ایک نام روشن کیا ہے۔ میری مراد زینت القراء فخر القراء حضرت علامہ مولانا قاری محمد یاسر جمال نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ ہیں۔ حضور قاری صاحب آپ کو سب سے پہلے خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بہت اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا ہے اپنی جانب سے، اور میں ہمارے ساتھی جناب قبلہ سید حمزہ حسین منانی صاحب کی جانب سے آپ کو پروگرام کے اندر خوش آمدید بھی کہتے ہیں، اور آپ کے بےحد مشکور ہیں۔ قاری صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی ماشاءاللہ، بہت شکریہ قاری اکرم صاحب کہ آپ نے مجھے موقع فرمایا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس کاوش کو اور اس تقریب سعید جو آپ نے منعقد کی ہے ان کے حوالے سے، تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ اور ساتھ ہی آپ کو مبارکباد دوں گا، آپ کو اور آپ کی ٹیم کو اور حافظ منان صاحب کو، جنہوں نے ماشاءاللہ اس تقریب کے اندر ماشاءاللہ انہوں نے جو ہے اپنی کاوشیں شامل کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی کاوشوں کو، آپ کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ آمین، بہت شکریہ قاری صاحب۔ بلا تاخیر ہم اپنے اس پروگرام کو باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اللہ رب العالمین کی پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید سے کہ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا اور بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ اسی قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے لیے میں مدعو کر رہا ہوں جناب ہمارے آج کے مہمان قاری زینت القراء قاری محمد یاسر جمال سے ملتمس ہوں کہ آپ اپنی خوبصورت انداز کے اندر جس طرح آپ تلاوت کرتے ہیں، اپنی خوبصورت آواز کے اندر آپ ہمارے سامعین کو جو فیس بک کے جو ناظرین ہیں اس وقت پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، ان کو اپنی آواز سے مستفیض کریں۔ اور خاص طور پہ جو ہمارے ناظرین اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ان سے گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے آگے شیئر کرتے جائیں آگے، اور اپنے کمنٹس کے اندر
اپنا اظہار بھی کر سکتے ہیں، کوئی مشورہ وغیرہ اگر دینا ہو تو جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین نظر عطا فرمائے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کے فرینڈ اس کے اندر اور بھی لوگ انتظار میں بیٹھے ہوں، اور جیسے کہ ہمیں بہت اچھا رسپانس ملا ہے کہ کب شروع کر رہے ہیں، ہم بھی انتظار میں بیٹھے ہیں۔ تو میں گزارش کروں گا قاری یاسر جمال صاحب سے کہ آپ باقاعدہ اللہ رب العالمین کی پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید سے باقاعدہ آغاز فرمائیں۔ جی قاری صاحب بسم اللہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ الذين آمنوا الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله. لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ،
سبحان اللہ سبحان اللہ. لا تبديل لكلمات الله. سبحان اللہ. لا تبديل لكلمات الله. سبحان اللہ ماشاء اللہ. احسن احسنت یا شیخ. لا تبديل لكلمات الله. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. لا تبدیل لکلمات اللہ. لا تبديل لكلمات الله. ذلك هو الفوز العظيم. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا. إن العزة لله جميعا. إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. خلق الإنسان علمه البيان. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. سبحان اللہ سبحان اللہ. الشمس والقمر بحسبان.
والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان صدق الله العظيم. ماشاءاللہ قاری صاحب بہت شکریہ، بہت زبردست، بہت اچھے انداز میں آپ نے تلاوت قرآن پاک آپ کر رہے تھے ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں اور گداز میں اور عروج اور برکتیں عطا فرمائے۔ لہن داؤدی کے اندر آپ ماشاءاللہ آپ قرآن پاک پڑھیں، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ دنیا آپ کی فین ہو اور عروج پائیں، ترقی پائیں۔ بہت شکریہ قاری صاحب آپ کا، آپ ہمارے ساتھ جزاک اللہ کا بھی بہت شکریہ قاری صاحب، ماشاء اللہ۔ آمین آمین۔ آپ چاہیں تو ہمارے ساتھ اس میں شریک رہ سکتے ہیں، وگرنہ آپ کو فیس بک آئی ڈی کا لنک آپ کو پتہ ہے، اسی آئی ڈی سے اس پروگرام کو ابھی باقاعدہ تقریباً 2 گھنٹے کے اور چلایا جائے گا، جس میں اور بھی ہم مہمانوں کو شامل ماشاء اللہ۔ کریں گے۔ اچھا سامعین، یہ بتاتا چلوں کہ ایک بہت بڑا نام ہے سیالکوٹ سے ہمارے مہمان عالم دین قبلہ محمد رمضان اطہر نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ، جن کو آپ ویڈیو کے ذریعے فیس بک پر اکثر آپ سنتے ہیں کہ ایک آپ کی ویڈیو بڑی مشہور ہے ٹک ٹاک پر کہ دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے، اور یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے نام محمد، لب سے لب مل گئے پھول سے کھل گئے جب زباں پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ گیا۔ تو ناظرین ہمارے ساتھ آپ اسی ویڈیو میں جڑے رہیے گا۔ میں پھر ایک مرتبہ گزارش کروں گا تمام جو ہمارے دیکھنے والے ہیں، سننے والے ہیں، ہمارے فیس بک کے جو ویورس ہیں، فرینڈ لسٹ میں جتنے بھی قبلہ شہزادہ سید کے جتنے بھی فرینڈ لسٹ میں موجود ہیں، ان سے گزارش کروں گا جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو خوب سے خوب شیئر کریں تاکہ اور بھی لوگ ہمارے ساتھ اس پروگرام کے اندر شامل ہو سکیں۔
ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب قبلہ سید محمد حمزہ حسین منانی صاحب، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور قبلہ ہمارے ہمارے منانی صاحب جو ہے نا، حمزہ حسین منانی صاحب، ناظرین کو بتاتے چلیں قبلہ محمد منان رضا المعروف منانی میاں رحمت برکات العالیہ نبی اعلیٰ حضرت، جو کہ اب کچھ ہی دیر بعد 11 بجے کے ٹائم جو ہم نے دیا تھا ان کو 5 سے 10 منٹ بعد ہمارے ساتھ لائیو ہوں گے انشاءاللہ۔ میں بلا تاخیر محمد حمزہ حسین منانی سے گزارش کروں گا آپ ہدیہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائیں۔ یہاں سے میں ایک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ پوچھیں گے سبھی حشر میں سرکار کہاں ہے، پوچھیں گے سبھی حشر میں سرکار کہاں ہے، سرکار پکاریں گے گنہگار کہاں ہیں، سرکار پکاریں گے گنہگار کہاں ہیں، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اعلیٰ حضرت کا ایک بہت خوبصورت کلام ہے جو کہ تقریباً 4 زبانوں پر جو ہے مشتمل ہے، بڑا خوبصورت کلام ہے، سنیے انشاءاللہ تعالیٰ بڑا لطف آئے گا۔ لم یاتی نذیرو کفی نظر، لم یاتی نذیرو کفی نظر، مثل تو نہ شد پیدا جانا، مثل تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تو رے سر سو ہے، جگ راج کو تاج تو رے سر سو ہے، تجھ کو شہ دو سرا جانا ہے، تجھ کو شہ دو سرا جانا، البحر علی
والموج طغى من بے کس طوفان ہوشربا من بے کس طوفان ہوشربا مجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا مجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا موری نیا پار لگا جانا أنا في عطش وسخاك أتم گے سوئے پاکے ابر کرم گے سوئے پاکے ابر کرم بر سن ہارے ریم جھم ریم جھم بر سن ہارے ریم جھم ریم جھم دو بوند ادھر بھی گرا جانا دو بوند ادھر بھی گرا جانا البحر علا والموج طغى من بے کس طوفان ہوشربا من بے کس طوفان با مجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا موری نیا پار لگا جانا بس خام میں نوائے رضا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا ارشاد احبا ناطق تھا ارشاد احبا ناطق تھا ناچار اس راہ پڑا جانا ناچار اس راہ پڑا جانا لمیاتی نظیروں کا فی نظر مثل تو نشد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شہ دو سرا جانا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. محمد حمزہ حسین منانی صاحب بہت اچھے انداز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا نذرانہ پیش فرما رہے تھے.
ماشاء اللہ ناظرین، ہمارے ساتھ محمد حمزہ حسین منانی صاحب اس وقت جو آپ نے کلام سنا، اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان قادری بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا لکھا ہوا مشہور کلام لم جاتی نظر تو کبھی نظری مثلے تو نشد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سرسو ہے تجھ کو شہید و سرا جانا البحر والا والموج تغا من بے کس و طوفاں ہوں شربا منج دھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نैاں پار لگا جانا انا فی آتشی سخا کا عتم اے گیسو پاک اے ابر کرم برسن آرے رم جم دو بوند ادھر بھی گرا جانا بس خام اے خام نوائے رضا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا ارشاد احبا ناطق تھا نہ چار سراہ پڑا جانا۔ محمد سید حمزہ حسین منانی صاحب کلام پیش کر رہے تھے، اور انشاءاللہ اب سے کچھ ہی دیر بعد ہمارے ساتھ ہمارے آج کے مہمان مقرر جناب حضرت علامہ مولانا خطیب مقتداں خطیب جلیل علامہ مولانا رمضان اسد نقشبندی سیالکوٹ صاحب سیالکوٹ سے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ اس کے علاوہ ہمارے آج کے مرکزی ثنا خان جناب صاحبزادہ پیر زادہ محمد جواد رضا برکاتی کا شامل موجود ہوں گے، ماریشس سے ہمارے ساتھ لائیو موجود ہے۔ انشاءاللہ کچھ ہی دیر بعد ہمیں جوائن کر لیں گے اسٹنگ گارڈ پر۔ ہمارا رابطہ ان سے بالکل اس وقت جاری و ساری ہے، جیسے ہی وہ ہمارے ساتھ ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کو اسکرین پر نظر آ دیں گے۔ سامعین محترم، آج حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کے حوالے سے یہ پروگرام ہے، اور حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کی ذات کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ پوری دنیا اسلام کے اندر اور دنیا سنیت کے اندر جو آپ نے اپنا اخلاق سے، کردار سے، اپنے علم سے آپ نے جو مقام بنایا ہے، آپ قبلہ اپنے جد امجد حضور قبلہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے نقش قدم پر چلے ہوئے شروع سے آخر تک، اور آپ کی جو زندگی ہے وہ ہم سب کے لیے ایک بہت بڑی ایک آئیڈیل ہے ہماری، کہ آپ کا چلنا پھرنا سب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت و کتابیں تھا۔ اور ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کا ولی وہ ہے کہ جسے دیکھ کر خدا یاد آ جائے۔ یقین کریں ہم نے ان ظاہری آنکھوں سے حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کو فیس ٹو فیس نہیں دیکھا، لیکن ان کی کچھ تصویریں ہم نے دیکھی کہ ان کے وصال فرما جانے کے بعد آپ کی شبیہ دیکھی کہ اس کے اندر ماشاءاللہ ایسے ہی ایک جھلک نور کی کرن نظر آتی تھی، جب واقعی میں دیکھ کر زبان پر سبحان اللہ کی صدائیں بلند ہونے لگتی تھی۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، کیا چہرہ ہے، کیا خوبصورت، کیا خوبصورتی ہے بنانے والے نے، کیا چہرہ بنایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ولیوں کے چہرے پر اللہ نے ایک ایسی روحانیت رکھی ہوتی ہے کہ بندہ جب اس کو دیکھتا ہے تو خود بخود اس کی طرف کھینچا چلا آتا ہے۔ حضور خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہندوستان تشریف لائے، ہندو وہاں پر موجود تھے۔ ہندوؤں کی تھی کہ کس طرح آپ نے 90 لاکھ، آپ نے سنا ہوگا کہ 90 لاکھ ہندوؤں کو کلمہ پڑھا کر آپ کلمہ پڑھا کر تمام کو داخل اسلام کیا۔ یہ آپ کا ایک علم تھا، اخلاق تھا، لیکن ساتھ ساتھ میں آپ نے یہ بہت کم سنا ہوگا کہ خواجہ خواجگان سلطان الہند ادائے رسول غریب نواز خواجہ محمد معین الدین چشتی سنجری غریب نواز علیہ الرحمہ کے چہرے کے اندر اللہ نے ایسا کمال اور حسن عطا فرمایا تھا کہ جو ہندو ان کی طرف ایک مرتبہ دیکھ لیتا پھر بار بار ان کی طرف کھینچا چلا آتا، ان کے ساتھ بیٹھنے کی خواہش رکھتا، ان کے ساتھ باتیں کرنے کی خواہش رکھتا، کھانے کی خواہش رکھتا، پینے کی خواہش رکھتا۔ تو اس طرح بھی ان لوگوں کو اپنی طرف اللہ والوں نے مائل کیا ہے، اور کلمہ پڑھا کر ہم سب کو داخل اسلام۔ ناظرین، آج کی ہماری یہ ٹرانسمیشن جو ہے، پروگرام جو ہے، حضور قبلہ تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کا مبارک ہے۔ ہمارے ساتھ قبلہ انڈیا سے، بریلی شریف سے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خاندان کے چشم و چراغ جناب قبلہ شاہ محمد منان رضا قادری برکاتی رضوی نوری دامت برکاتہ العالیہ ہمارے کچھ ہی دیر بعد ہماری اسکرین پر موجود ہوں گے۔ تو تمام احباب ایک مرتبہ درود شریف کا نذرانہ بھی پیش کر لیجیے۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप अकबर भाई? ठीक हैं? सेहत भी ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं हज़रत? जी अल्लाह करम है। मैं ना वेट ही कर रहा था, तो अभी मैं सोने की तरफ जाने लगा था, आपको मैसेज करने लगा था अभी थोड़ी देर तक। तो फिर ये है कि मैं बहुत अभी माजरत। जी आपने 10 बजे का टाइम कहा था ना, तो ये है जी कि जी बहुत वो जी कोई बात नहीं, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सेहत भी सारे मामला ठीक। बहुत माजरत के साथ, असल में ये हमारा थोड़ा कुछ साथी थे हमारे कारी साहबान, ये जो लेट हो गए थे, बस उनकी वजह से थोड़ा प्रोग्राम लेट हो गया है। बहरहाल बहुत अच्छा खुशी है हज़रत, आपको सबसे पहले अपनी जानिब से और हमारे क़िबला हमज़ा सैयद हमज़ा हुसैन मन्नानी, जो कि हुज़ूर क़िबला मन्नानी मियां दामत बरकातुहुल आलिया के आप मुरीद भी हैं, उनकी तरफ से आपको खुशामदीद कहता हूँ। कुछ ही देर बाद हमारे साथ स्क्रीन पर होंगे क़िबला सैयद हमज़ा हुसैन मन्नानी साहब और क़िबला हुज़ूर शाह मोहम्मद मन्नान रज़ा खां बरकाती रिज़वी नूरी अल मारूफ मन्नानी मियाँ बरेली शरीफ इंडिया से हमारे साथ लाइव होंगे। तो इंशाल्लाह हम उनकी ज़ियारत भी करेंगे, उनकी दुआओं से भी हम मुस्तफ़ीद होंगे। आप हुज़ूर ताजुल शरिया अलैहिर्रहमा के छोटे भाई हैं और इंशाल्लाह उनकी बातें सुनेंगे, उनकी ज़ियारत करेंगे, हुज़ूर क़िबला ताजुल शरिया की मुझे बातें मुझे सुनेंगे। मुझे कल से ही ना मैसेजेस वगैरह आ रहे हैं कि ये होनी कहाँ पे है। मैंने फिर उनको बताया, मैंने कहा ये फेसबुक पे ना लाइव होनी है। बड़े चाहने वालों ने ना मुझे मैसेजेस वगैरह किए थे, तो फिर मैंने सही। इसलिए ये पहले हाँ फिर मैंने फेसबुक पेज के ऊपर ना ये लिख दिया कि लाइव हो गया। तो मैं तो यानी कि इतने आपने जय्यद उलमा को दावत दी है, तो मेरे जैसा एक निकम्मा सा तो बस यही है कि टूटा फूटा सबक ही कोई अर्ज करेगा, तो कबूल बस फरमाइएगा। बात है ये है हुजूर, बात ये है कि हम जैसे निकम्मों को गले कौन लगाता सरकार, अगर आप हमारे नहीं होते। बिल्कुल ये सही सरकार बात की है। मोहब्बत का नतीजा है, सरकार की गुलामी का नतीजा है, जो हम और आपको अल्लाह ने एक बड़ी इज्जतों से नवाजा है। हम इस काबिल नहीं थे कि जब तक बिके ना थे कोई पूछता ना था, सरकार ने हमें बिल्कुल खरीद के अनमोल कर दिया। हुजूर हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे हमारे दोस्त अहबाब इस वक्त हमारे इस प्रोग्राम के अंदर शामिल हैं, हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो आपके लिए सबसे पहले मैं एक फरमाइश जो लेकर आया हूँ, हुजूर क़िबला ताजुल शरिया के हवाले से भी आपसे हम कुछ बातें करेंगे, उनकी ज़िंदगी के हवाले से। इससे पहले कि हमारे साथ मोहम्मद हमज़ा हुसैन मन्नानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनको भी खुशामदीद कहते हैं। और एक आप शेर व शायरी का सिलसिला होता है कि ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, बिगड़े भी बना देता है नाम मोहम्मद। इस तरह की वो वीडियो सुभान टिकटॉक पर आपकी बड़ी मशहूर हुई थी, तो वो हमें जी आप नाज़रीन को सुनाएं। और जिस तरह आप फरमा रहे थे कि मेरे दोस्त आप बड़े परेशान थे कि यार ये होगा रहा है प्रोग्राम, हमें आना है, इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर भी यही माहौल था। हमारे दोस्त अहबाब चाहने वाले हमारे जो करीबी थे वो ये पूछ रहे थे कि यार ये कहाँ आ रहे हैं ये। और ऐसा था ना कि मैंने आपसे टाइम लिया था कुछ दिनों पहले, लेकिन वो कैंसिल हो गया था प्रोग्राम, तो लोग बड़े मायूस हो मैं गए थे कि यार ये क्या मैं कर दिया मैं आपने। मैं अकरम भाई यानी कि आपका बड़ा मशहूर हूँ, लेकिन दरअसल ये थी कि चूंकि एक जामे के साथ मेरा एक ताल्लुक था, तो मैं आप यकीन नहीं कर बिल्कुल सकते कि मैं खुद चल के गया था। लेकिन अब ये है कि जब उन्होंने ये कह दिया था ना, तो फिर मैं रुक गया था। हालांकि डॉक्टर सलमान खादमी साहब कराची जहाँ पे रुके थे, उनकी मुझे जी कॉल आ हाँ। गई। वो कहने लगे कि आपने जब आना है तो आपने पहला दिन यहाँ पे रुकना है। तो मैंने उन्हें कहा, मैं क्या अल्लामा अकरम साहब ने ही सब किया हुआ है, तो उन्होंने मुझे पहले कहा था कि आपने मेरे पास क्या आना है। तो फिर सही। मैंने उनको ये सारा अर्ज किया था। तो ये है कि ये सब बस अल्लाह पाक का एक करम है, फजल है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, खुश रखे। मैं आपकी एक्टिविटीज देखता रहता हूँ। तो यानी कि हमारे जो बड़े थे उन्होंने काम किया, वो चले गए हैं। तो यह है कि अब हमारी जवानी है, जुनून है एक, तो दिल करता है कि यार बिल्कुल चलो बिल्कुल। अल्लाह अल्लाह ताला ने सादत अता फरमाई है, तो जितना हो सके बंदा करे है, जितना हो सके अपने हिस्से का कोई बंदा चिराग जलाए है। तो आप अपनी जगह बिल्कुल जला बिल्कुल। रहे हैं। हाँ हाँ, बस ये अल्लाह ताला कबूल करे है। आमीन आमीन आमीन। तो मैं आपको ये अर्ज कर रहा था, क़िबला हाफिज रमज़ान अजहर साहब नक्शबंदी मदज़िलू के, हमारे कुछ लोग मायूस से हो गए थे कि जब वो महफिल कैंसिल हुई, तो अब जब ये पोस्टर जब आया ना मंजर आम पे, तो वो लोगों के चेहरों पर दोबारा खुशी देखने में आई कि यार ये आ रहे हैं, दोबारा आ रहे हैं।
تو پھر ان کو ہم نے بتایا نہیں کہ نہیں یار یہ آ تو رہے ہیں لیکن مسجد میں نہیں آ رہے, یہ اسٹریم یارڈ پر لائیو ہمارے ساتھ آئیں گے. تو وہ بڑے مطلب پھر وہ پوچھنے لگے کہ یار کون سی آئی ڈی ہے, ہم بھی اس کے اندر دیکھیں گے, ہم بھی سننا چاہتے ہیں. تو حضرت سب سے پہلے میں مسجد نبوی شریف میں تھا, تو ایک نا انڈیا سے آئے ہوئے تھے, اب تو مجھے انڈیا کی ریاستوں کا نام بھی نہیں آتا, لیکن یہ کہ وہ بھی سیدزادے تھے. تو میں مسجد نبوی شریف میں بیٹھا ہوا تھا, تو وہ دو احباب نا آ کے پاس بیٹھے ہیں, تو یعنی کہ وہ بھی چاہ رہے تھے کہ کوئی ایسا کوئی اہل محبت ملے ہے جس کے ساتھ بندہ کوئی تذکرے چھیڑے ہے, پھر آپ کو پتہ بات چلتی چلتی کہاں پہ چلے جاتی ہے. تو ہاں, تو یہ کہ انہوں نے وہ کلپ سنا ہوا تھا, محمد نام ایسا ہے نا, تو مجھے دیکھ کے کہنے لگے حضرت وہ آپ ہیں. میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہے کہ کیا نام ہے نا, کہ بس وہ اس میں جو شعر آتا ہے نا کہ انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی, تو بس یہی ہے, ہاں یہی ہے, بالکل یہی ہے. تو اللہ تعالیٰ بس قبول فرمائے ہے. تو حضور قبلہ جامعۃ المدینہ میں آپ کی کیا مطلب مدرس ہیں, درس نظامی آپ پڑھاتے ہیں؟ میں اکبر بھائی آپ کو کیا بتاؤں کہ نا مجھے کئیوں نے کہا, انہوں نے کہا کہ یار آپ یعنی کہ کیوں, آپ کو پتا کہ کل شریف کا ختم 10ویں شریف کا ختم ہوا ہے, تو پھر یہ ہے کہ لوگ تو منع کرتے ہیں آپ آئے ہیں. تو میری نا ایک یہ تھی کہ میں نا دین پڑھاؤں ہے, یعنی کہ شروع سے نا اب حالانکہ جہاں پہ میں جامعہ پڑھاتا ہوں نا میرے گھر سے آدھے گھنٹے کا سفر ہے, تو بس شروع سے نا مجھے یہ تھا کہ یار میں پڑھاؤں ہے. تو کیونکہ میرے استاد محترم قاری امتیاز اکبر قادری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فوت ہو گئے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا نوازا ہوا تھا. تو وہ یہ ہے کہ 35-36 سال کی عمر میں ہی وہ دنیا سے پردہ فرما گئے, تو ان کے ساتھ یعنی کہ رہا ہے. تو یہ شاید جو آپ میرے اندر جذبات دیکھتے ہوں یا جو بھی دیکھتے ہوں اس چھوٹی سی عمر میں, تو یہ سب میں نے ان سے سیکھا ہے کہ ایک مسلک کا درد ہو, ایک اندر بندے کے اپنے مسلمان بھائیوں کا درد ہو, ایک معاشرے کے لوگوں کا درد ہو, کیونکہ وہ جیسی صحبت میں بیٹھتا ہے بندہ, وہ ہمارے حکیم صاحب جو ڈاکٹر سلمان صاحب کے جو دادا مرشد ہے, وہ فرماتے ہوتے تھے پنجابی میں, کہتے ہیں جواں والے نہ بھائی نا تو جواں پہ جاندی یعنی وہ جس کو جوئیں پڑی ہو نا اس کے ساتھ بیٹھے تو جوئیں پڑ جاتی ہیں. تو پنجابی میں وہ کہتے تھے کھورک والے نہ بیٹھی ہے نہ کھورک پہ آ جاندی ہے, یعنی جس کو خارش ہو اس کے ساتھ بیٹھے تو خارش شروع ہو جاتی ہے, خارش لگ جاتی ہے. تو آپ فرماتے ہیں ہاں تو آپ فرماتے ہوتے تھے جیسی صحبت ہو نا ویسی رنگ آ جاتا ہے. آپ ادب والوں کے ساتھ بیٹھیں گے ادب آ جائے گا, عشق والوں کے ساتھ بیٹھو گے عشق آ جائے گا. تو یہ کہ صحبت بڑا اثر رکھتی ہے. تو یہ ایک سلسلہ چلتا رہا, اور پھر یہ ہے کہ قبلہ ڈاکٹر سلمان خادمی صاحب ہے, جب بھی ملاقات ہوئی علاقے کے ہمارے, تو جب بھی ان سے ملاقات ہوئی انہوں نے مجھے ہمیشہ بہت ہی دعاؤں سے نوازا ہے. تو جب آپ نے بلایا تو انہوں نے آپ کی بہت تعریف کی ہے, مجھے کہتے ہیں آپ لازمی جائیں ہیں, آپ کی بہت انہوں نے تعریف کی کہ یار وہ بڑی قدر کرنے والے ہیں. تو یہ پچھلے دنوں بھی آئے ہوئے تھے, تو مجھے یہی کہہ رہے تھے, میں کہا ضرور ہے مسئلہ بس ایک بن گیا سی ہے. تو مجھے وہ کہہ رہے تھے کہ آپ لازمی جانا ہے, آپ نے نا آپ نے جانا ہے لازمی. تو بس یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. تو انشاءاللہ یہ نا ہماری ہر سال نا نشست ہوتی ہے کراچی میں نا, جو مول پڑھاتے ہیں نا, تو یہ ہے کہ انشاءاللہ جب میں آؤں گا نا تو کچھ نہیں تو 1-2 دن تو میں حیدرآباد دوں گا انشاءاللہ, لازمی آپ سے میرا وعدہ رہا ہے. بالکل حضرت, آپ کا اپنا گھر ہے, جب آپ کا دل چاہے آپ آئیں, اور میں آپ کو خود لینے آؤں گا کراچی. اب آپ جب کراچی آ جائیں تو آپ بس مجھ سے رابطہ کر لیجیے گا. آپ کسی کی کوئی ٹینشن نہیں لینی یار میں کہاں رہوں گا, کیا کھاؤں گا, کیا, بس یہ سب آپ میرے پہ چھوڑ دیں. اللہ نے بڑا نوازا ہوا ہے. علماء کی خدمت کرنا, اور یہ ہمارا مطلب شروع سے ہمارا وتیرہ رہا ہے. ہمارے مطلب یہ سمجھ لی کہ قبلہ والی صاحب اور ہمارے اساتذہ, یہ الحمدللہ سب کا یہی سلسلہ ہے, ٹھیک ہے نا. اور میں اپنے آپ کو بہت خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ میں قبلہ سیالکوٹ کے جو 2 چمکتے ہوئے ابھرتے ہوئے ستارے ہیں, جس میں ایک نام قبلہ ڈاکٹر محمد سلیمان مصباحی الخادمی دامت برکاتہ العالیہ کا آتا ہے, اور دوسرا نام آپ کا آتا ہے. تو میں الحمدللہ میں اپنے آپ کو بڑا خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ دونوں جو ستارے ہیں, دونوں مطلب کہ آفتاب خطابت کا ایک چمکتا ہوا جو ستارے ہیں, الحمدللہ دونوں سے ہماری بہت اچھی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے. ہمارا ایک تعلق ہے, ایک ٹیم کا رشتہ ہے, ایک محبت رسول کا رشتہ ہے. اللہ تعالیٰ اس رشتے کو قائم و دائم فرمائے. جی اللہ جی آپ کچھ تعالیٰ فرما رہے ہیں.
تو وہ قبلہ ڈاکٹر صاحب جب آنا تھا، آپ نے رابطہ جب فرمایا تھا نا، تو ڈاکٹر صاحب سے بات ہوئی تھی، تو وہ انہوں نے یعنی کہ وہ آپ سے بہت متاثر ہو کے گئے ہوئے ہیں، آپ کے وہاں کے لوگوں سے ان کی محبت اور ان کے ملنسار سے نا بہت متاثر ہوئے ہیں. اور یہ بات ہے وہ نہیں کہ جو میں شاید کوئی اپنے لفظوں میں ڈال رہا ہوں، نہیں نہیں، قبلہ ڈاکٹر صاحب آئے نا، تو میں نے ان سے کال کی، میں نے کہا کہ وہ حیدرآباد والوں نے انوائٹ کیا، تو مجھے کہنے لگے مجھے کہنے لگے لازمی جاؤ، ہے بڑی محبت والے جے ہے، بڑی قدر کر دے جے ہے. تو یہ ہے کہ پھر میرے میں بھی تھا کہ چلو یار میں جاتا ہے، تو انشاءاللہ میں لازمی آؤں گا، میں انشاءاللہ لازمی آؤں گا انشاءاللہ. بہت شکریہ، بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ جلد سے جلد معاملات آسان کرے کہ آپ کے لیے ہمارا سب سے بڑا جو کرونا جو وبا ہم پر ایک مسلط ہے، یہ اس وبا سے جلد سے جلد جان چھوٹے، لاک ڈاؤن ختم ہو، یہ دوبارہ رونق کے بحال ہوں. تو انشاءاللہ ہم آپ کو بالکل فیس ٹو فیس بیٹھ کر سنیں گے انشاءاللہ بہت جلد. جی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. یہ یا حضرت کچھ یہ منانی صاحب جو انڈیا سے ہے، تو جی جی یہ بھی شاید ادھر انڈیا کے لوگ مجھے نہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا جب تک بندہ میدان میں نہیں اترتا اس کو نہیں پتا ہوتا کہ لوگوں کا رسپانس کیا ہوتا ہے. تو وہ یہ ہے کہ صحیح. انڈیا کے الحمدللہ بڑے اہل محبت ہیں، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ انڈیا کے لوگ. اور پھر یہ جو مقبوضہ کشمیر ہے، جی ہاں. ہاں مقبوضہ جی جی. کشمیر جہاں پہ یہ، ہاں تو ادھر سے الحمدللہ ایک بڑا رسپانس آتا ہے. میں آپ کو کیا بات بتاؤں، تو مجھے تو وہاں کے لڑکے نا جوان کالے کر کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں انشاءاللہ جب یہ معاملہ کوئی کلیئر ہوگا تو وہاں آپ کو بلانا ہے. تو یہ ہے کہ ہندوستان میں بھی بڑے اہل محبت ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی سلامت رکھے، خوش رکھے. بہت شکریہ حضرت. ہمارے ساتھ ابھی کچھ ہی دیر بعد قبلہ منانی صاحب بھی انڈیا سے ہوں گے، لیکن ہم نے جو ان کو ٹائم دیا تھا وہ 11 بجے کا تھا، لیکن وہ کچھ مصروفیات ان کی تھیں، وہ تھوڑا اس وجہ سے وہ ہم سے تھوڑا سا ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں. انشاءاللہ 15 سے 20 منٹ بعد منانی صاحب ہمارے ساتھ ویڈیو کال پر ہوں گے. اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، ہماری حیدرآباد کی ایک بہت بڑا ایک علمی شخصیت، علم کے حوالے سے ایک بہت بڑا نام، فخر رضویت، قبلہ تاج الفقہاء ابو حماد محمد العلماء، میرے استاد، میرے والد کے استاد، اور وہ خود مفتی ابن مفتی علامہ ابن علامہ قبلہ آغا جان مفتی احمد میاں برکاتی دامت برکاتہ العالیہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. ان کے صاحبزادے جفیر زادہ جبار رضا برکاتی صاحب شامی، یہ اس وقت دونوں مارشز میں ہیں اور وہاں سے ہمارے ساتھ لائے ہیں. یہ ویسے ان کا جو اپنا جو ملک ہے پاکستان ہے، مطلب حیدرآباد میں یہ رہتے ہیں، لیکن یہ اب سے کچھ دنوں قبل، کچھ ماہ قبل یہ مارشز جو تبلیغی دورے پہ گئے تھے، تو لیکن لاک ڈاؤن کی نظر ہو گئے تھے، تو لاک ڈاؤن کی وجہ سے وہاں پر پھنس گئے ہیں. آپ ان کے لیے دعا بھی فرمائیے گا. انشاءاللہ ہمارے ساتھ قبلہ جواد رضا برکاتی صاحب ہمارے ساتھ کچھ ہی لمحے بعد ہمارے ساتھ ویڈیو پر موجود ہوں گے، اور قبلہ آغا جان ان کے والد محترم بھی موجود ہوں گے. حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کے حوالے سے آپ ہمیں کچھ بتائیں، ولیوں کی شان اور تصوف کے حوالے سے. میں نے آپ کے جو تقریریں سنی ہیں، اور قبلہ ڈاکٹر سلیمان مصباحی خادمی دامت برکاتہ العالیہ کی، آپ لوگوں کا زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ تصوف کے حوالے سے اور ولیوں کے حوالے سے، اور خاص کر محبت رسول اور محبت خدا، خشیت الہی اور خوف خدا کے حوالے سے آپ لوگوں کا ایک لوگوں کے اندر کوشش یہ ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہمارا میسج پہنچے، ان کے اندر شعور آگاہی آئے، اور الحمدللہ وہ آ بھی رہی ہے. آپ نے خود اس چیز کو نوٹ کیا ہوگا. آپ فرما رہے تھے کہ میں مسجد نبی میں بیٹھا تھا کہ وہاں پر انڈیا کے اندر ایک شخص تھا، وہ مجھ سے آ کر ملا، کہنے لگا کہ یار یہ آپ نے پڑھا ہے. تو دیکھیں نا، یہ ایک بہترین ذریعہ ہے سوشل میڈیا. آپ کوئی بھی ویڈیو بنائیں اور چھوڑ دیں، اس کو پوری دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے. کوئی لندن میں بیٹھ کے دیکھ رہا ہے، کوئی ہندوستان میں دیکھ رہا ہے، کوئی پاکستان میں دیکھ رہا ہے، کوئی کہیں سے دیکھ رہا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بڑی عزتوں سے نوازا ہے، اور یہ سب عزتیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت، اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہیں. اور ہماری جو محبتیں ہیں یہ بھی حضور کے صدقے جلیلہ سے ہیں، قرآن اور صاحب قرآن کے صدقے سے ہیں. تو کچھ ہمیں معروضات اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے خانواندے کے حوالے سے آپ ہمیں ارشاد فرمائیں. جزاک اللہ. دراصل میں نا کچھ بنیادی باتیں کرنا چاہوں گا، کیونکہ وہ آپ کو پتہ ہے کہ روٹین کی تقریریں تو ہم سنتے ہی رہتے ہیں، لیکن جو بنیادی چیز ہے نا وہ ایک یہ ہے کہ ہم اپنے بڑوں پہ بڑا ناز کرتے ہیں. دیکھیں امام اعظم کا نام آ جائے گا، اس کے اندر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمہ کا نام آ جائے گا، اور حضور تاج الشریعہ ان کا نام آ جائے گا. یعنی جتنے بھی بڑے گزرے ہیں، یعنی کہ ہم فخر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا مقام و مرتبہ عطا کیا. لیکن بنیادی صحیح. بات یہ ہے کہ
کبھی اس طرف نا بہت کم توجہ دلائی جاتی ہے کہ یہ لوگ کہاں سے شروع ہوئے اور اس مقام تک وہ کیسے پہنچے، کیونکہ صحیح ہے. ہم ہم دیکھتے یہ ہے نا کہ فلاں نے اتنی عزت پا لی ہے، فلاں کو یہ شہرت، اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ بیک اپ اس کا لازمی ہوتا ہے. اگر آپ غور کریں نا کہ حضور تاج الشریعہ کے بارے میں کل ہی جب آپ نے مجھے کہا کہ ان پہ آپ نے گفتگو کرنی ہے، کہ وہ دیکھیں کہ ان کے جو والد محترم تھے وہ یعنی کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ آپ نے پڑھائی مکمل کر کے یہاں تشریف لے کے آنا ہے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی جب آپ مصر میں تھے. صحیح صحیح. یعنی کہ ایک قربانی ہوتی ہے اور اس کے پیچھے ان لوگوں کی کوششیں ہوتی ہیں، ان لوگوں کی محنتیں ہوتی ہیں. اور میں جو سمجھا ہوں نا یعنی کہ یہ جو لوگ ہمیشہ کے لیے زندہ رہ جاتے ہیں نا، حالانکہ آپ دیکھیں بہت بہت علماء ہیں، لیکن حضور تاج الشریعہ ان علماء کے اندر شمار ہو گئے، یعنی کہ جن کا تا قیامت نام رہے گا. حالانکہ بہت بہت نام ہے، لیکن اگر آپ یعنی کہ کسی سے پوچھ لیں تو وہ لا علمی کا اظہار کرے گا. لیکن حضور تاج الشریعہ کا نام اگر آپ یعنی کہ یورپ ممالک کی طرف جا کے لیتے ہیں، آپ عرب ممالک کی طرف جا کے لیتے ہیں، تو جو بھی یعنی کہ علمی حیثیت کے اعتبار سے کچھ نہ کچھ ہے تو وہ حضور تاج الشریعہ کو جانتا ہوگا. میں جو بیسک وجہ سمجھوں نا، علم نہیں بندے کو زندہ رکھتا، ہمیشہ رسول اللہ کی جو نسبت ہے نا یہ حضرت انسان کو زندہ رکھتی. اور بالکل ہمارے بالکل. جو ہمارے شہر لاہور کے نا ایک درویش بزرگ ہوئے ہیں، حضرت واصف علی واصف، شاید آپ نے بھی سوشل میڈیا پہ ان کے جملے سنے ہو، دیکھے ہوئے ہیں. جی ہاں، شاعر ہاں ہیں، وہ شاعر ہاں گزرے جی، شاید. ہاں جی، ہاں ایسی. انہوں نے ایک بڑا کمال کی بات لکھی. وہ کہتے ہیں کہ حضرت انسان یہ غور کر لے کہ اگر فنا سے محبت کرے گا نا تو پھر فنا ہوگا، اگر فنا سے پیار ہے تو پھر فنا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن اگر بقا سے محبت کرے گا نا تو پھر بقا ہے. تو یہ ہے کہ یہ دنیا کیا ہے، کل من علیہا فان، ٹھیک ہے نا، یہ سب کچھ فنا ہونا ہے. تو جس نے اس سے پیار کیا ہے نا، تاریخ یہ بتاتی ہے، نہ ان کا نام باقی رہا، نہ ان کا ذکر باقی رہا، نہ ان کا کام باقی رہا، ٹھیک ہے، اور نہ مرنے کے بعد ان کا وجود جو ہے وہ باقی رہا. اور یہ کئی مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں. لیکن جنہوں نے اس سے پیار کیا ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، ٹھیک ہے، اور جنہوں نے اس کے محبوب سے پیار کیا ہے، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام و مرتبہ. یہ آواز تھوڑی سی کٹ رہی ہے، میں کیونکہ میں جب کیفیت میں چلا جاتا ہوں نا تو پھر یہ ہے کہ وہ معاملہ چلتا رہتا ہے. تو ہاں، تو وہ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یعنی کہ فنا سے اگر پیار ہے تو پھر فنا ہے، لیکن اگر اس سے پیار ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، تو پھر یقین کریں آپ جس کو اٹھا کے دیکھ لیں، آج تک جس کا تاریخ میں نام ہمیشہ کے لیے باقی ہے نا، تو اس نے فنا سے پیار نہیں کیا، بلکہ اس نے اس سے پیار کیا جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. حضرت ایک منٹ تو آپ آپ کو دیکھیں تھوڑا سا کہ روکوں گا، نہیں تھوڑا نہیں سا معذرت کے ماشاء ساتھ. اللہ ماشاء اللہ، میری بڑی خوش قسمتی ہے. اللہ تعالیٰ جناب سلامت رکھے ہے، اللہ تعالیٰ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبلہ منانی میاں کی بارگاہ میں سلام عرض ہے. حیدرآباد سے محمد اقرب رضوی عرض کر رہا ہوں. منانی میاں کا شاید مائک بند پڑا ہے. جی جی چالو ہو گیا. وعلیکم السلام. حضور خیریت سے ہیں؟ آپ کی طبیعت جی ٹھیک ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے، ماشاء اللہ. حضرت ہمارے ساتھ اس وقت پاکستان شہر سیالکوٹ سے علامہ حافظ رمضان اظہر صاحب موجود ہیں. علامہ صاحب آپ بھی حضرت سے دعا لے لیں. حضرت کیسے ہیں آپ؟ ماشاء صحت بھی ٹھیک ہے؟ میری بڑی خوش بختی کہ میں آپ کی زیارت بھی کر رہا ہوں. اور آج یہ ہے کہ اللہ. اللہ تعالیٰ نے اتنا کرم کیا ہے کہ یعنی کہ ایک پینل کے اندر یعنی کہ میری خوش بختی ہے کہ آپ کی میں زیارت کر رہا ہوں، آپ کی زیارت کر رہا ہوں. تو یہی اہل سنت کا ایک وقار ہے کہ ان کے بزرگ جو ہیں ماشاءاللہ دیکھیں کتنا چہرہ چمک رہا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آپ کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے. آمین آمین آمین. اللہ پر بھی کرم فرمائے، اللہ پر بھی کرم فرمائے، ماشاء اللہ. بہت اچھا آمین. پلیٹ فارم آپ نے بنایا، ہم سب لوگ اہل سنت ایک ساتھ بیٹھے ہیں، اللہ کا بڑا کرم ہے. یہ ہمارے حضرت سید محمد رضا حسین منانی صاحب کی عنایت و برکت ہے، ماشاء اللہ. آپ حضرات سب ماشاء اللہ میں شامل ہیں.
اللہ تعالیٰ فضل فرمائے ماشاء اللہ. آمین آمین. جزاک اللہ. حضور تھوڑا سا آپ میں قبلہ پیرزادہ جواد رضا برکاتی شامی دامت برکاتم العالیہ کو بھی اس کے اندر شامل کرنا چاہوں گا. ان کو کچھ آمدید کہتا ہوں. جی جی کچھ جی آمدید کہتا ہوں پیرزادہ جواد رضا برکاتی دامت برکاتم العالیہ کو. جی بہت بہت جزاک اللہ ماشاء اللہ. حضور السلام علیکم ورحمۃ اللہ. علیہ السلام. حضور خیریت سے ہیں؟ آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. حضرت مفتی برکاتی حضرت مفتی احمد میاں برکاتی رفیع ماشاء اللہ احسن البرکات حیدرآباد. حضرت یہ اللہ خیریت سے ہے ماشاء اللہ. جی حضرت الحمدللہ خیریت سے ہیں، اور ہم لوگ اس وقت موریشس افریقہ میں ہیں. ابھی پاکستان واپسی نہیں ہوئی، دعا بھی فرمایا ہے ہمارے لیے. اللہ اللہ اللہ. جواد بھائی آغا جان آرام نہیں فرما رہے تو 5 سے 10 منٹ نہیں، مل جائیں، پھر آغا آپ سے تو جان بات کی ہوتی رہے گی. طبیعت، جی آغا جان کی طبیعت کچھ نساز چل رہی ہے کافی دنوں سے، اور آج کافی انتظار رہے. آپ کی تھوڑی سی لائف ٹرانسمیشن تھوڑا لیٹ ہو گئے. آغا جان ابھی لیٹ چکے ہیں، تھوڑی دیر پہلے انتظار کرتے رہے کافی دیر آپ کا. تو یہ دعا فرمائے ان کی صحت کے لیے، خاص دعاؤں کی عرض ہے. طبیعت بہت ناساز چل رہی ہے آغا جان. اللہ کرم اللہ کرم. میں حضور قبلہ منانی میاں دامت برکاتم العالیہ سے عرض کروں گا کہ آپ ہمیں اپنے برادر اکبر حضور قبلہ تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کے حوالے سے کچھ آپ ہمیں ان کی باتیں، ان کی سوانح حیات کے حوالے سے ہمیں ہمارے ساتھ پیرزادہ جواد رضا برکاتی صاحب، علامہ حافظ رمضان اظہر صاحب سیالکوٹ سے، اور سید حمزہ حسین منانی صاحب موجود ہیں. حضور منانی میاں کی بارگاہ میں عرض ہے کہ تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کے حوالے سے کچھ ہمیں آپ ان کی زندگی کے بارے میں ارشاد فرمائیں. جزاک اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبی وآدم بین الماء والطین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اهدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ مولانا العظیم. الحمدللہ رب العالمین. فقیر قادری برکاتی محمد منان رضا منانی سربراہ اعلیٰ جامعہ نوریہ رضیہ مرکز اہل سنت درگاہ اعلیٰ حضرت نوری مرکز بریلی شریف انڈیا سے حاضر خدمت ہے. سامعین، ناظرین، حاضرین سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب پر فضل و کرم فرمائے ماشاء اللہ. الحمدللہ رب العالمین. میرے بڑے بھائی برادر اکبر تاج الشریعہ وارث علوم اعلی حضرت خلیفہ جانشین سرکار مفتی اعظم ہند حضرت مولانا محمد اختر رضا خان اظہری رحمت اللہ علیہ ماشاء اللہ یاد میں عرف میں ہم لوگ آپ حضرات کے پلیٹ فارم سے جڑ کر کے دنیا سنیت میں اپنے بزرگوں کو یاد کر رہے ہیں. اللہ کا احسان و کرم ہے. تاج الشریعہ میرے بڑے بھائی ہیں، میں ان کا چھوٹا بھائی ہوں. یہ میری خوش نصیبی ہے کہ تاج الشریعہ نے مجھے اپنی گودی میں بھی لیا ہے اور انگلی پکڑ کر کے مدرسے بھی لائے ہیں اور پڑھایا بھی ہے. تاج الشریعہ بڑے بھائی، انہوں نے میرے پر بڑے احسانات کیے، اور اپنے کرم سے پڑھانے کے بعد سرکار شہزاد اعلیٰ حضرت
हुजूर सरकार मुफ्ती आजम हिंद मौलाना शाह मोहम्मद मुस्तफा रज़ा नूरी बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह करम में लिए गए और बताया कि मेरा भाई जिसको मैं मोतमद है मेरा, जिसे मैं चाहता हूँ, जिसे मैंने पढ़ाया है, गोदी में खिलाया है, ताज शरीयत ने फरमाया। सरकार मुफ्ती आजम ने भी मुस्कुरा करके देखा और ताज शरीयत ने कहा कि हुजूर मेरी निगाह विलायत देख रही है कि हम सब चले जाएंगे, ये मेरा छोटा भाई मसले के आल का काम करेगा, इसको नवाजिए। सरकार मुफ्ती आजम भी मुस्कुराए और कहा कि अच्छा खिलाफतनामा लाओ। तो ताज शरिया खिलाफतनामा लेकर के आए और ताज शरिया ने मेरा नाम अपने दस्ते मुबारक से हुजूर मुफ्ती आजम के खिलाफतनामे पर लिखा। मोहम्मद मन्नान रजा मन्नानी इब्ने मुफस्सर आजम जिलानी दरगाह आला हज़रत बरेली चीफ, तो देने वाले सरकार मुफ्ती आजम, खिलाफत देने वाले सरकार मुफ्ती आजम हैं और खिलाफतनामे पर मेरा नाम तहरीर करने वाले ताज शरिया हैं। तो ये सब हमारे इतने बुजुर्गों की इनायत बरकत है, अल्लाह का एहसान और करम है। जिस मकान में आज हम लोग बैठे हुए हैं, इसी मकान में सरकार मुफ्ती आजम पैदा हुए। आला हजरत की जलवागाह है, आला हजरत रहते थे और इसमें मुफ्ती आजम पैदा हुए। 23 साल तक किराएदार इसमें रहा। सरकार मुफ्ती आजम दुआ फरमाई तो ये मकान खाली हुआ। आज इसमें नूरी मरकज बन रहा है, इमाम अहमद रजा प्रोग्राम हाल बन रहा है और इसमें जामिया नूरिया इशाक और बिराज मदरसा भी चलता है। का ये मकान है। आला हजरत चाहते हैं कि इसके अंदर भी दीन का काम हो और प्रोग्राम हाल हो और ज़ायरीन आए तो उनको आसानी मिले। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा बरेलवी का जो रास्ता है वो बहुत तंग है, उसी से आमद और रफ्त है। ताजुश शरिया भी मेरे घर से निकल के जाते और कहते मन्नानी तुम्हारे मकान से मैं इसलिए जा रहा हूँ कि उधर बहुत दुश्वारी है, बड़ी मुश्किल है। नायरीन तो ये तक कहते हैं कि इतना मजमा होता है आला कोर्स के मौके पर कि उसमें जाना निकलना के जैसे अपने जान को हलाकत में डालना। अल्लाह का एहसान और करम है, आला हजरत का खून हमारी रगों में बहता है। आला हजरत हमसे काम ले रहे हैं। हमने अब ये ऐलान कर दिया है कि हम अपने घर से एक कुशादा रास्ता, एक रजा प्रोग्राम हाल इस घर में बनाएंगे, क्योंकि ये हमारा घर नहीं, आला हजरत का घर है और ये रास्ता हमारा रास्ता नहीं, ताजिया का महबूब पसंदीदा रास्ता है, जिससे वली कामिल निकले, जिससे औलिया कराम, उलमाए कराम, तलबाए कराम निकलेंगे तो जरूर हमें भी दुआएं देंगे। और जो हमारे चाहने वाले मददगार हैं और जिन उलमाए कराम ने हमारे हजरत मुफ्ती अहमद मियां बरकाती साहब ने भी पैगाम भेजा है, तो इसके अंदर ये बताया है कि हाँ आला हज़रत को रास्ता देने से कितना बड़ा सुन्नियों का मरकज को फायदा होगा। तो एक रास्ते से आदमी आएगा, दूसरे रास्ते से निकल जाएगा। अब हमारी भी आखिरी उम्र है तो हम भी कोई अच्छा काम करना चाहते हैं। आला हज़रत अपने कब्र शरीफ से मुस्कुरा के फरमाते हैं, काम वो ले लीजिए तुमको जो राज़ी करे, आपके भारत से आला हज़रत के बरकत और जिस आला हज़रत मुफ्ती आज़म पैदा हुए, किराएदार होता तो यहाँ ये सरकार से नहीं हो सकती थी, ना आला का नाम लिया जा सकता था। ये आला हज़रत का एहसान और करम है, ये काम हमसे कराया और आज हम रास्ता दे करके राह निजात बना रहे हैं। हमारी औलाद की बख्शिश का जरिया और निजात का जरिया ये रास्ता होगा, जिससे उलमाए कराम औलिया कराम निकलेंगे और खुद जाती शरिया से निकल के जाती, वो भी एक वली काबिल से। अल्लाह का एहसान और करम है। हमारा अच्छे काम करेंगे, अच्छे काम करना चाहिए, मदरसे क्यों बनाना चाहिए। इमाम अहले सुन्नत आला हजरत और खवाजा की करामत, आले रसूल की अमानत, मौजूदा बिन मुजद्दद सैयद मुस्लिमीन शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस इमाम अहमद साहब बरेलवी रहमतुल्लाह अलैहि ने इरशाद फरमाया कि बड़े बड़े मदरसे बनाओ। अल्लाह का एहसान और करम है, बड़े मदरसे क्यों बनाना चाहिए। इल्म हयात इस्लाम, इस्लाम की जिंदगी इल्म है और इल्म कहाँ आए, मदरसे में है।
अगर इस्लाम को जिंदा रखना है तो मदरसा कायम करना है, और मदरसा जो है बैतुल रसूल है, मदरसे में पढ़ने वाले तलबा मेहमान रसूल है। गरीब को खिलाना तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर तलबा को खिलाएंगे तो वो मदरसा में पढ़ेंगे, और जब पढ़ेंगे मदरसे में तो इस्लाम बचेगा, इस्लाम की हिफाजत होगी, इस्लाम को महफूज करना है, इस्लाम को जिंदा करना है और मदरसे कायम करें, मसला के हालात पर चले। अल्लाह का बड़ा फजल और करम है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के इसी मोहल्ले सदागरान में 200 गज का मदरसा था। सरकार मुफ्ती आजम ने करम फरमाया, हमने हजारों गज पर जामे नूरिया रजिया खड़ा किया, 1 लाख फुट पर इमारत बन के खड़ी हो गई, 1100 तलबा रहने का नूरी हॉस्टल बन गया, बड़ी सी मस्जिद भी है। ये सब अल्लाह का फजल और करम है। या अल्लाह हजरत जिसे चाहते काम कराते हैं। और फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर आया, प्राइम मिनिस्टर नसरुल्लाह आया, आला हजरत ने बुलाया, कहा आओ मौलानी, राव को भगाओ मौलानी। हमने कहा क्या करें, किस तरह से भगाए? आपने फरमाया शैतान को भगाने के लिए लाहौर पढ़ा जाता है। अब मैंने क्या शैतान को भगाने के लिए, बोले ये तो छोटा शैतान है, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, वजीर आजम, ये तो छोटा शैतान है। बड़ा शैतान जो बहुत बड़ा शैतान है वो भी लाहौर पढ़ने से भाग जाता है। अहमद रजा कहता है तुम लाहौर पढ़ो। मैंने कहा मेरे पास तो इल्म है, अमल है, ना मैं कुछ कर सकता हूँ। मैं क्या मेरे पास इतनी ताकत नहीं कि मेरे लाहौर पढ़ने से शैतान और ये नसबा राव वजीर आजम भाग जाए। आपने फरमाया तो तेरे पास ताकत नहीं, लेकिन तेरे पीछे इमाम अहमद रजा खड़ा है, और इमाम अहमद रजा के पीछे हुजूर गौसे आजम खड़े हैं, हुजूर गौसे आजम के पीछे हजरत अली है, और हजरत अली के पीछे सरकार नबी है। अल्लाह का एहसान और करम है। ये बरेली शरीफ से लाहौर पढ़ा गया। मैं कहता हूँ, एक सवाल करता हूँ आपसे, आज 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 ये प्लेटफार्म से बरेली शरीफ से लाहौर पढ़ा गया, लाखों करोड़ों रुपए अपने मिनिस्टर को हाजिरी नहीं देने दी, चादर नहीं चढ़ी करने दी, लेकिन ये बरेली शरीफ का किरदार है। लेकिन बरेली शरीफ के जो मुखालिफ है, जो बरेली शरीफ से मुकाबला करते हैं, चिकन्नी दोन्नी चवन्नी वहाबी नजदी शिया अहले हदीस देवबंदी, इन से लोग मिले और कहे कि बरेली में तो लाहौर पढ़ा गया, कभी दारुल देवबंद में भी लाहौर पढ़ा गया। जब वहां पर इंदिरा गांधी गई उसका स्वागत किया गया, और ऊपर इंदिरा गांधी साड़ी पहन कर बैठी है। रहमान ये फरमाते थे के ऊपर साड़ी है और नीचे उलमाए देवबंद की दाढ़ी है। ये आलम उनका है, तो उनका मदरसा भी बिक रहा है, उनका फतवा भी बिक रहा है, क्योंकि बरेली शरीफ नहीं बिका। अल्लाह का एहसान और करम है। तो मैं शायद कहता है लिलवा के राहो मस्जिद आया जब बरेली, चुमूरा की चौखट आए के उसके दिल की, भागा हरी को देखे लाहौर पढ़ने वाले, हम हैं बरेली वाले, हम हैं बरेली वाले, डरते नहीं किसी से, जागो कहने वाले, हम हैं बरेली वाले, हम हैं बरेली वाले। सदा है हम रज़ा के पीछे नहीं डटेंगे, तेरे सवाल का हम डटकर जवाब देंगे। जो सूर हुआ है तेरा उसको अभी बुला ले, हम हैं बरेली वाले, हम हैं बरेली वाले। दिल से डरने वाले हम हैं बरेली वाले, हम हैं बरेली वाले। अल्लाह का बड़ा बरेली है। लोग कहते हैं कि ये वाक़या कब का है? 27 जुलाई 1995 को प्राइम मिनिस्टर इक़्तिदार में होते हुए फौज पुलिस लगी हुई थी, इसके बावजूद बरेली शरीफ में लाहौर पढ़ा गया, और प्राइम मिनिस्टर की हिम्मत नहीं हुई, इमाम अहमद रज़ा के मदार में आके चादर चढ़ा दी। 7 घंटे बैठा रहा, खुशामद करता रहा, पैसे देता रहा, बोरियों भर के और इस सूटकेस में भर के करोड़ों देने की पेशकश करता रहा, लेकिन बरेली वाले रुके नहीं। है बरेली से सुभान अल्लाह, बेशक माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह का एहसान कि इमाम अहमद रज़ा ने मेरा इंतखाब फरमाया, मुझे चुना, मुझे बुलाया, और बुला के बाद तुमको लाहौर पढ़ दिया। ये सब बेशक सुभान अल्लाह। इस वाक़े से इतना फायदा हुआ कि जो लोग गुमराह थे वो राह पे आए। कि बरेली में ऐसा मामला कि ना वो प्राइम मिनिस्टर से डरे,
ना हुकूमत से घबराए, ना उन्हें पैसा चाहिए, ना उन्हें कुछ नहीं चाहिए, और वो एक अजीब लोग हैं, कलंदर हैं, मस्तान हैं, सरकार का करम है उन पर। बहुत से लोग इस वाक़े के बाद सुन्नी मुसलमान हो गए और उन्होंने देखा कि हमारा कभी जुबान बिक रहा है, कभी अहले हदीस रास्ता कुछ, तो कहीं पर भी किसी एमएलए एमपी को या किसी वजीर अमीर को कभी इन्होंने ना बताया, ना दबाया, ना इसको दलील करा। लेकिन बरेली शरीफ है जितने लाहौर पर आया है, आप हजरात से भी मेरी दरख्वास्त है कि अगर आप चाहें अखबार, जंग अखबार, वहाँ के जितने भी अखबार हैं उसमें ये वाकया मिल जाएगा, और मिल जाए तो मुझको भी उसकी काफी सेंड कर दें। मेरे लिए ये एक सरमाया है और ये बहुत बड़ी आला की करामत है। आला हजरत तसर्रुफ वाले हैं, आला हजरत का तसर्रुफ है कि आला हजरत के मज़ार पर कोई आता है गरीब तो उसकी तो चादर फूल चढ़वा लेते हैं, लेकिन अगर कोई वजीर आज़म आता है मस्जिद तोड़ करके सियासत करता है तो आला हजरत उसको लाहौर पढ़वा दें। ये है आला हजरत। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इतना हुआ जहां में ये मशहूर वाक़या ये खुद बीबीसी लंदन ने किया, जिसके तबसरा अल्लाह का एहसान करम है। हमने तो कुछ ऐसा नहीं था, ये सब आला हज़रत की बरकत है। अब आला हज़रत की बरकतें हैं, आपको जितनी बरकतें समेटना है समेटें। जब अहमद रज़ा आ गया है, हम सुन्नियों को मज़ा आ गया है। कादरी जन्नती है, बरकाती जन्नती है, हशमती जन्नती है, अशरफी जन्नती है, नईमी जन्नती है, रजवी जन्नती है, जो भी सुन्नी सब जन्नती। जन्नती में झगड़ा नहीं होगा, न झगड़ा कर जन्नत में नहीं जाओगे, तब मोहब्बत से जाओगे, उनकी मोहब्बत में मुस्कुराएगा तो इंशाअल्लाह सीधा जन्नत में जाएगा। यही बरेली शरीफ का पैगाम है, यही अख्तर रज़ा दिल्ली साहब का पैगाम है, यही ताज शरिया से अगर आपकी मोहब्बत है तो ताज शरिया से मोहब्बत करिए, उनके मसलक उनके तरीका मसलक के हाल पे चलिए, और जो बताते थे और कह गए अख्तरे कादरी खुल्द में चल खुल्द में चल खुद है हर एक कादरी के लिए खुदवा है, हर एक कादरी के लिए। माशाअल्लाह, अभी उनसे ताज शरिया में मैं गया था मदासी पर, माशाअल्लाह हम उनके ताज शरिया के साहबजादे अजद मियां हम लोग वहाँ बैठे, तो ताज शरिया भी खुश हो गए, ये मेरा भाई भी आया है, अब मेरा बेटा भी आया, आज नाम आला मोहब्बत अता फरमाए। और आप अहले सुन्नत में सब अहले सुन्नत, अहले सुन्नत अहले सुन्नत है, अहले सुन्नत है। मैं अहले सुन्नत से ये भी दरख्वास्त करता हूँ कि कोई काम ऐसा करो जो मोहब्बत वाला हो। अल्हम्दुलिल्लाह, अभी थोड़े दिनों पहले मैं शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हज़रत मदनी मियां साहब के साथ में भी मैं माशाअल्लाह प्रोग्राम करा, रज़वी अशरफी माशाअल्लाह, इस तरह मैं बरेली शरीफ से मन्नानी रज़वी और हज़रत मदनी मियां अशरफी माशाअल्लाह, ये भी पैगाम अच्छा गया। और हज़रत नूरानी मियां अशरफी जिलानी, उनके साथ भी मेरा प्रोग्राम हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं तो बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि अहले सुन्नत में माशाअल्लाह मोहब्बत का माहौल वो है जो हमारे सरकार मुफ्ती आज़म हिंद मौलाना मुस्तफ़ा रज़ा नूरी शहजादे आला हज़रत के ज़माने में जब एक प्रोग्राम होता था तो उसी पर मुफ्ती आज़म भी होते थे, सदर अफाज़िल भी होते थे, और मुहद्दिस आज़म हिंद भी होते थे, मौलाना सरदार अहमद मुहद्दिस पाकिस्तान भी होते थे। तो मैं ऐसा चाहता हूँ कि वहाँ हशमती भी, रज़वी, अशरफी सब मुफ्ती आज़म के इजलास में होते थे। अब ऐसा इजलास होना चाहिए कि जहाँ अशरफी, रज़वी सब लोग मुस्कुराकर, जितने भी सुन्नी माशाअल्लाह जन्नती है, सब एक स्टेज पर बैठे, सब एक दूसरे से मोहब्बत करें, और किसी सुन्नी आलिम को मतलब आप कोई बात लेकर के उसको रुस्वा न करें, बल्कि उसकी अगर कोई बात हो उसको छुपाएं और उनकी इज्जत को कायम रखें। अल्लाह ताला अहले सुन्नत में मोहब्बत करने की, अगर हम अपने ही आलिमों को
अगर रुसवा करेंगे और परेशान करेंगे और उनमें ऐब निकालेंगे तो ये इससे फायदा नहीं होगा। वो आगे बढ़ने में लगे हैं और सुन्नी लड़ने में लगे हैं। इतनी अफसोस की बात है, इतनी बड़ी तादाद में सुन्नी, इतनी बड़ी तादाद में सुन्नी, ये सुन्नी जन्नती बड़े बड़े काम कर सकते हैं। मेरे भाई ताजुल शरिया मौलाना अजहरी साहब का जब जनाजा हुआ तो कहते 2 करोड़ आए, कोई कहते 3 करोड़ आए। मनाली 15-16 मुल्क में गया तो सब जगह मैंने कहा दुनिया भर में इतने वहाबी नहीं है जितने मेरे भाई ताजुल शरिया की नमाज़ मोहब्बत कायम होना चाहिए। मरकज बड़े बड़े मरकज बनाना चाहिए, बड़े बड़े मदरसे बनाना चाहिए। अल्लाह का एहसान और करम है, जब बड़े मदरसे होंगे, हजारों तलबा पढ़ेंगे तो दुनिया का कारवां चलता रहेगा। क्योंकि ये तरीका है हुजूर को खुश करने का कि हुजूर की तालीम को, हदीस को माशाल्लाह सब पढ़ें और तालीम हासिल करें। देखो देवबंद में भी इल्म है, हदीस भी है, दर्स भी है, कुरान शरीफ भी पढ़ाया जाता है और बड़ी शरीफ में भी दर्स दिया जाता है, हदीस भी है, तफसीर भी है। तो फर्क क्या? इल्म तो दोनों ही जगह है, इधर भी देवबंद में भी उन हज़रात दर्स हदीस दे रहे हैं, दर्स तफसीर कुरान बयान कर रहे हैं और हदीस बयान कर रहे हैं, और बड़ी शरीफ में भी वही दर्स हदीस हो रहा है, दर्स निज़ामी हो रहा है। क्या फर्क है? देवबंद में सिर्फ इल्म है, बरेली शरीफ में इल्म ही नहीं है, इश्क रसूल भी है। बेशक। हाँ, तो ये फर्क है। अगर आपको इश्क, अदब रसूल, इश्क रसूल, मोहब्बत रसूल चाहिए तो बरेली शरीफ अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ताला हजरत को तो नाम ही पड़ गया, इश्क मोहब्बत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क़िबला मन्नानी मियां, मोहब्बत, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत। सुभान अल्लाह, चादर अगर आप लाहौर में चढ़ाएं दाता साहब के दरवाजे पर तो कोई ये नहीं कहा कि आप लाहौरी हैं, हैदराबादी हैं, या आप कराची से आए हैं, या आप रावलपिंडी के हैं। हर आदमी कहेगा चादर चढ़ाने वाला परेशान शरीफ में हजरत मदनी मियां साहब, हजरत मुहद्दिस आज़म का उर्स करे, सलाम पढ़े, चादर पोशी करे तो ये कोई नहीं कहेगा ये कचौत भी है, हर आदमी कहेगा बरेलवी है। बरकाते खानदान में हजरत अमीन मिल्लत बद्दीन सरकार अमीन मियां साहब सज्जा नसीर महाराज शरीफ, अगर वहां पर वे हजरत आले रसूल अहमदी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह करम में सलाम पढ़े, चादर चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं तो कोई ये नहीं कहेगा कि आप बरेलवी है, हर आदमी कहेगा बरेलवी है। बल्कि मदीने मुनव्वरा में चले जाए और वो समाज आने रहमत पे सरदार को सलाम पढ़े, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह पढ़े तो आपको ये नहीं कहेगा कि आप महरवी हैं, कचवती हैं, अजमेरी हैं, बल्कि ये कहा जाएगा ये अंदाज सब बरेलवियों का है, बरेलवी है। बगदाद शरीफ में चला जाए हुजूर गौसे आज़म को पुकारे तो ये नहीं कहेगा कि आप बगदादी हैं, लोग वहां पे भी कहेंगे ये बरेलवी है। ये अल्लाह का एहसान करम है कि बरेलवी शरीफ को इन बुजुर्गों ने, सरकार ने इतना पसंद फरमा लिया कि आज आपकी पहचान बरेलवी है। कब्रिस्तान में आप जाएं, कब्र पर चले जाएं तो बरेलवी है। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर जो है कि हमने बनाई, मदीना शरीफ में जो खबर है कि हमने बनाई, गौसे आजम की खबर हमने बनाई, क्या अजमेर शरीफ की खबर हमने बनाई, क्या या महाराज शरीफ में जो खबरें हैं हमने बनाई, क्या कचौरी शरीफ में जितने खबरें हमने बनाई, तो हिंदुस्तान पाकिस्तान में इतने मज़ारात हैं हमने बनाए। दाता साहब के मज़ार क्या इमाम अहमद रज़ा बरेली ने जाके बनाई? नहीं, हमने नहीं बनाई, सरकार की खबर साहबे कराम ने बनाई। लेकिन साहबे कराम और हमको कहा जाता है कि हम कब्रों को पुजारी हैं, जैसा बरेलवियों का काम है, बरेलवियों ने ठेका दे रखा कब्रें बनाने का। ये वहां भी सारी खबरें तोड़ दे और जन्नतुल बकी में सारी खबरें तोड़ दे। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत मन्नानी मियां दामत बरकत आलिया। हुजूर का मुद्दा है कि हुजूर की खबर भी माशाअल्लाह इनके सीने पे मूंग कर रही है और हुजूर के करम से सिद्दीक अकबर फारूक आजम की खबर भी माशाअल्लाह हर एक गुंबद में है। अल्लाह का एहसान और करम है। तो खबर क्या कहती है? खबर बराबर है,
सुभान अल्लाह हजरत, वाह सुभान अल्लाह। खबर बताती है अल्लाह का फजल करम। मन जारा कबरी वजबतहु शफाअती, जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत कर ली उसको मेरी शफाअत वाजिब हो गई। हमारे इमाम अहमद रज़ा कब्र पे तशरीफ ले गए तो आपने फरमाया कि हुजूर बरेली से अहमद रज़ा आपके कब्र देखने के लिए नहीं आया, आपकी मज़ार देखने के लिए आया, का बाजार देखने के लिए नहीं आया, महराबो मिंबर देखने के लिए नहीं आया, बल्कि हुजूर को देखने के आया। हुजूर ने करम फरमाया कि वो दीवाने थे इमाम अहमद रज़ा, बरेली जब गए मंज़ार कब्री, ये नहीं कि हुजूर की कब्र की ज़ियारत करी, बल्कि साहब मज़ार की ज़ियारत करी, और ज़ियारत करने के बाद देखा हुजूर ने करम फरमाया और सजदे को मना करा। हमारे इमाम अहमद ने कहा पेशे नजर बोलो बाहर सजदे को दिल है बेकरार, लो कीजिए सर करो के इम्तिहान है। तो बरेली वालों को तो बड़ा डर लगा हुआ है कि जहाँ जहाँ तो जिंदों में तो सिद्धि करते हैं, हम लोग जाके सिद्धा करते हैं कि ये हमारा बदल है। हुजूर क़िबला मन्नानी साहब, गुस्ताखी माफ। आपसे माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छे अंदाज में आप गुफ्तगू फरमा रहे हैं, लेकिन हमारे साथ चूँकि और भी हमारे मुक़्तदर उलमा कराम मौजूद हैं। क़िबला मन्नानी साहब, आपसे बहुत कीमती और बहुत मुख्तसर सा सवाल करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत टाइम से ये सवाल मेरे जहन में गर्दिश कर रहा था कि जैसे आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह की आखिरी वसीयत थी कि मेरी कब्र को, मेरी लाद को इतना खोदना कि आला अहमद रज़ा उसके अंदर खड़ा हो सके, तो आया उसके बाद ये वसीयत का सिलसिला आपके ख़ानदान में किस किस को मयस्सर आया? क़िबला हुज़ूर ताजुश्शरिया अलैहि रहमा की आया लहद मुबारक, कब्र मुबारक भी आला हज़रत की वसीयत के मुताबिक रखी खोदी गई थी? इस बारे में थोड़ा सा हमें बताइएगा, जज़ाकल्लाह। जी भाई देखिए, मैंने मेरी हयात में सरकार मुफ्ती आज़म हिंद मौलाना मुज़फ़्फ़र रज़ा नूरी बरेलवी आला हज़रत के पहलू में दफन है, उनकी भी कब्र शरीफ इतनी खोदी गई कि हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद उस पर खड़े हुए थे। सुभान अल्लाह। और मेरे भाई ताजुश्शरिया मौलाना क़मरुद्दीन आज़री साहब के जो कब्र शरीफ बनी तो इतनी, उसमें भी इतनी ऊंचाई रखी गई कि उसमें ताजुश्शरिया खड़े हुए, क्योंकि हमारा ईमान अकीदा है कि हुजूर तशरीफ लाएंगे तो आशिक रसूल बैठा नहीं रहेगा, खड़े होकर के सलात पेश करेगा। सुभान अल्लाह। ये जो है ये हमारी बरेली शरीफ में तो यही हो रहा है। अल्लाह ताला आशिकों को जिंदा रखे, जावेद रखे, अल्लाह का एहसान और करम है। जब हमें पता है कि हुजूर तशरीफ लाएंगे और उनकी तरफ इशारा करके पूछा जाएगा तो फिर सुन्नी के बैठा रहेगा, सुन्नी खड़ा होके हुजूर की बारगाह में कहेगा मुस्तफा जान रहमत, जो ये याद कर लेगा समय बस में हिदायत है। क्या बात है जिंदगी में जहाँ रज़ा का गुलाम होगा वहाँ दुरूद और सलाम होगा। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह हज़रत, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त में से हमें वक्त इनायत फरमाया। आप हमारी आपकी बड़ा करम फरमाया, जुड़ा बहुत अच्छा। और हम सबसे ज्यादा शुक्रिया अपने सैयदादे शहजादे हज़रत सैयद मोहम्मद हमजा हुसैन मन्नानी दामत बरकातुहू आलिया, ये मदीना मुनव्वरा में भी इन्होंने करम फरमाया माशाअल्लाह। ये मदीने शरीफ में भी आपकी दुआओं का ही असर है, जिनका हमारा साथ रहे। ये सरकार जज़ाकल्लाह मोहब्बत है, आपने बहुत अपना वक्त निकाल के हमें दिया। पास में है बच्चा बच्चा नूर का, नूर तेरा सब घराना नूर का। माशाअल्लाह बड़ी खुशी हुई माशाअल्लाह, आपने हमें सुना। अल्लाह आपका शुक्रिया, जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह ताला सबको सेहत और सलामती अता फरमाए। ने एक दुआ जारी फरमाई, उसके लिए वो याद कर ले, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या दाफल बला बरका है और अलब बिल्लाहि व अला आलिका व सहाबिका। इसे पढ़ा करें, अल्लाह ताला आपका करुणा
माशाअल्लाह, अल्लाह अकबर। बहुत शुक्रिया हजरत, तावीज़ जज़ाकल्लाह, बहुत मुबारक शुक्रिया। है। ये एक बस एक बात ये है, तावीज़ इस पर आपकी उंगली है शहादत वाली, इस पर हुजूर का नाम लिखो, फिर दिल भी लिखो, फिर आप भी लिखो। ये जुमला कहना है, इस तावीज़ के मुफ्ती आजम का तावीज़ है। इस पर क्या कहना, दिल का सुनो नामे मोहम्मद आंखों का नूर, नामे मोहम्मद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। क़िबला हाफिज रमजान अजहर साहब, माशाअल्लाह मैं समझता हूँ आपकी ये पहली स्ट्रीम यार्ड पर लाइव पहली ट्रांसमिशन होगी सियालकोट से कि क़िबला मन्नानी साहब को आपने लाइव सुना देखा है, ऐसा ही है? जी फर्स्ट टाइम ही था मेरा ना, तो ये है कि मुझे बड़ी खुशी हो रही थी है कि यानी कि एक कितने आला आस्ताने से ताल्लुक है। फिर उसके बाद ये है कि वो जज्बा देखें आप ना, है वही वो जो आला हजरत के अंदर है, यानी कि जवानों वाला वो जो जज्बा, जुनून बिल्कुल था, जवानों वाला जज्बा। हाँ सही बात है। वो मैं देख रहा था ना कि यानी कि मुसलसल इतना बोलना इतनी उम्र में है, थोड़ा सा दिक्कत हो ही जाती है, लेकिन वही वो जज्बा है, वो जुनून, फिर उसके बाद वही लुत्फ वाली कैफियत जब रसूलुल्लाह का जिक्र आया है, और बस यही समझो कि अल्लाह हजरत वो ये है ना, रजा के नेजे की मार है, वो अभी तक ये सिलसिला जारी है। सही 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 सही, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा हजरत, मैं आपको एक बात बताना चलूं, क़िबला जब्बार साहब मेरी इस बात की तायद शायद करें, मैंने अपने पाकिस्तान के ही कोई आलिम हैं, शायद गालिबन या इंडिया के हैं, मौलाना मुफ्ती अमीन कादरी उनका नाम है। जवाद भाई आप शायद उनको जानते हो या वीडियो पर उनकी यूट्यूब वगैरह पर आपने सुनी भी हो, देखा भी हो उनको। उनकी मैंने एक वीडियो में सुन रहा था, स्टेज पर क़िबला मन्नानी साहब भी मौजूद थे और क़िबला मुफ्ती अमीन या मुफ्ती अमीन नूरी, ये गालिबन इंडिया के आलिम हैं, ये बयान फरमा रहे थे कि बोले हमने अपने बड़ों से सुना है कि क़िबला हुज़ूर ताजुश शरीया अलैहि रहमा का एक बहुत बड़ा इल्मी मकाम था, आप रूहानियत में भी बहुत आला किरदार के मालिक थे, लेकिन अगर किसी ने अपनी जिंदगी में आला हजरत को देखना हो, उनकी शबी मुबारक को देखना हो कि उनके चेहरे पर जलाल कैसा था, रोब कैसा था, तो वो हुज़ूर क़िबला मन्नानी मियां के चेहरे को देख। क्या बात क्या बात। मेरा ख्याल है आप हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद अमीनुल कादरी साहब जो कि इंडिया माली गांव से ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी शायद आप बात कर रहे हैं। वो हज़रत अमीन मिल्लत मदज़िल्लहु के खलीफा भी हैं, बड़े बेहतरीन मुक़र्रिर हैं माशाअल्लाह। इस तरह माशाअल्लाह हमारे हज़रत क़िबला हाफ़िज़ रमज़ान अज़हर साहब आजकल सोशल मीडिया की जीनत बने हुए हैं। इसी तरह मौलाना सैयद अमीनुल कादरी साहब भी जो है अपने ज़माने में, अभी भी माशाअल्लाह उनकी जो बयानात हैं वो अराउंड द वर्ल्ड बहुत लोग उसको सुनते हैं। और बगदाद शरीफ में भी मेरी हाज़िरी हुई थी चंद माह पहले, तो मेरी वहाँ पर हज़रत से मुलाकात भी हुई और कुछ तफसीली गुफ्तगू और तारुफ भी हज़रत से मेरा हुआ था बगदाद शरीफ में। सही सही। जवाद भाई, आप क़िबला हाफ़िज़ रमज़ान साहब को आपने टिकटॉक पर, और एक वीडियो है जो इनके टिकटॉक पर बनी हुई है, फेसबुक पर बहुत ज़्यादा वो वायरल हुई है, तो मैं ये चाह रहा था कि क़िबला हाफ़िज़ साहब हमें वो अशआर अपनी आवाज़ के अंदर, उसी लहन के अंदर, जी जी बिल्कुल बिल्कुल, जज्बात है उसी जज्बात के अंदर एक दफ़ा सुना दे तो वैसे ईमान तो हमारा ताज़ा हो गया। क़िबला मन्नानी साहब ने जो हमारे जज्बे को, एक हमारे ईमान को ताज़ा कर दिया अपने जज्बे के साथ, तो और सोने पे सुहागा होगा कि अगर आप हाफ़िज़ रमज़ान साहब हमें वो अशआर सुना दें। जज़ाकल्लाह। ये है कि आवाज थोड़ी कट रही है आपकी ना अकरम भाई, आपकी आवाज थोड़ी कट रही है। अच्छा, आपको मैं दोबारा कहता हूँ, मैं फरमाने अर्ज़ कर रहा था कि वो जो आपकी जो टिकटॉक पर एक वीडियो जो वायरल हुई भी है, ये कि मोहम्मद नाम ऐसा है, कि उसके चंद अशार आप हमें उसी अंदाज में हमें सुनाए नाजरीन को, देखने वालों को, कि मैं आपको बताऊं कि मैं आपसे जो मुतासिर हुआ हूँ ना, सबसे पहले मैंने आपकी वो वीडियो देखी थी, मैं आपसे मुतासिर हुआ, मैंने बोला यार इस बंदे को लाना हैदराबाद, सामने उठाकर इससे सुनना है, और मैं इस चीज़ का बड़ा मतलब जो चीज़ लग जाए ना दिल पे कि यार ये है, जैसे क़िबला डॉक्टर साहब सुलेमान मिसबाही साहब को मैंने सुना तो वाकई में फिर दिल पर लगी ना जाकर, मैंने बोला यार इस शख्स को लेकर आना है कुछ भी हो, और जैसे तैसे करके कोशिश की, राब्ता किया, नंबर निकाला और उनको अल्हम्दुलिल्लाह सामने बैठकर हमने सुना,
تو ہم بھی انشاءاللہ کوشش یہ ہے، اور میں بہت خوش ہوں کہ آپ نے بھی آنے کا اظہار کیا ہے یہاں پر، آپ حیدرآباد میں، کیونکہ ہماری بات چیت ہوتی رہی ہے لیکن کچھ معاملات ہیں، انشاءاللہ یہ معاملات جلد آسان ہوں گے. تو آپ ہمیں اس وقت ہمارے فیس بک کے جو ویورز ہیں اور ہمیں وہ سنائیں اشعار، جو آپ جس انداز میں ان اشعار کو پڑھتے ہیں. دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد واہ نام واہ ایسا واہ، ہے، نگر سبحان اجڑے اللہ. بساتا ہے محمد نام ایسا ہے، انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی، شہنشاہ خدا سے بھی ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے. ایسا. محبت کے کنول کھلتے ہیں ان کو یاد کرنے سے، بڑی خوشبو میں لاتا ہے محمد نام ایسا ہے. کوئی یعقوب سے پوچھے کہ یوسف مل گئے کیسے، یہ بچھڑوں کو ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے. واہ اور واہ، مدد سبحان حاصل ہے مجھ کو سبحان آج اللہ. بھی شاہ مدینہ کی، وہ میری بگڑی بناتا ہے محمد نام ایسا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. حقیقت ہے کہ محمد نام ایسا ہے کہ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے. نام محمد لب سے لب مل گئے، پھول سے کھل گئے، جب زباں ہائے پر ہائے ہائے، محمد کا نام آ گیا. یا محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، جب دیکھا تو نعت نبی بن گئی. واقعی میں یہ اکرم بھائی نام یہاں ہی پر سب ایک کچھ ہے. شعر اس کے ساتھ شامل کرنا چاہوں جی گا اگر بالکل آپ کی بالکل اجازت ہو. بالکل بالکل حضور خلیل بالکل ملت بالکل. فرماتے ہیں، خلیل ملت حضور خلیل العلماء اپنے ایک نعتیہ اشعار میں ارشاد ارشاد. فرماتے ہیں، وہ شیرینی ہے نام پاک کے میم مشدد میں، وہ واہ شیرینی واہ ہے واہ. واہ واہ نام پاک کے میم مشدد میں، کہ رہ جاتے ہیں دونوں لب بہم چسپیدہ چسپیدہ، کہ رہ واہ واہ جاتے واہ ہیں واہ، دونوں سبحان اللہ. لب دونوں بہم لب چسپیدہ چسپیدہ. چسپیدہ چسپیدہ. کیا بات ہے. اچھا حافظ رمضان اظہر دامت برکاتہ عالیہ، آپ کو یہ بھی بتاتے چلوں، ہمارے جو قبلہ پیرزادہ جواز برکاتی صاحب ہیں، یہ قبلہ آغا جان مفتی احمد میاں برکاتی صاحب کے شہزادے ہیں، اور حضور تاج الشریعہ کے خلیفہ بھی ہیں. اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. میں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ یعنی کہ جو نسبت والا ہے نا اس کے اندر جھکاؤ بڑا ہوتا ہے. یعنی کہ اگر جو بغیر نسبت کے ہوگا نا اس کا بیٹھنا، اس کا کسی کو دعوت دینا وہ بڑا کیونکہ محافل میں جاتے ہیں پتہ چل ہی جاتا ہے. تو ایک جو نسبت والا ہوتا ہے اس کے اندر ایک الگ ہی ہوتا ہے. تو میں محسوس کر رہا تھا یہ جو برکاتی صاحب کو دیکھ کے نا، تو میں یہ محسوس کر رہا تھا کہ یعنی کہ وہ کہتے ہیں جو کچھ ہوتا ہے تو وہ بتاتا نہیں ہے، اس کا لہجہ، اس کی صورت، اس کا کردار، وہ سب کچھ بتا دیتا ہے. اللہ اکبر. حضرت ہم تو کسی قابل نہیں ہے، بس بزرگوں کی نسبت نہیں سنبھال رکھا ہے اور کچھ بھی نہیں. حضرت آپ کو یقیناً کل جامعہ میں درس و تدریس کا شعبہ سنبھالنا ہوگا. آپ کا بہت زیادہ قیمتی وقت میں نے آپ کا لیا ہے حافظ رمضان اظہر صاحب. میں صرف یہ یعنی کہ پھر دوبارہ ایک دو دفعہ ایڈ ہوا تھا کہ آپ یہ نہ کہ میں چھوڑ کے چلا گیا، اور یہ جتنے بھی آئے ہوتے ہیں وہ بھی یہ نہیں نہیں، جب سب میں چلے سمجھ جائیں سکتا گے ہوں، تو پھر انشاءاللہ میں میں بھی ساتھ چلا. میں سمجھ جی سکتا جی ہوں آپ کا بہت بے حد شکریہ، کیونکہ درس پڑھانے والے ہم اکثر اپنے اساتذہ کے اللہ ساتھ کہیں جاتے ہیں پروگرام وغیرہ میں، تو ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ بھائی ہمیں فارغ کرو، ہمیں پہنچنا ہے، اپنے واپس جانا ہے. کیوں؟ کیونکہ صبح ہم نے پڑھانا ہے. بالکل تو یہ بہت بڑی ذمہ بالکل داری ہے. آپ ماشاءاللہ درس نظامی پڑھاتے ہیں. جی آپ مجھ سمیت میری قبلہ منانی صاحب، حمزہ حسین منانی صاحب، ہم سب کے لیے دعا کیجیے گا اللہ تعالیٰ، اور خاص کر میرے جو معاملات ہیں ان کے لیے بھی آسانی فرمائیے گا. بہت شکریہ. اور ہو سکے جب بھی ڈاکٹر سلیمان مصباحی صاحب سے آپ کی ملاقات ہو، فون پر بات ہو، تو میرا نام لے کر سلام لازمی عرض کیجیے گا، اور یہ بھی عرض کر دیجیے گا حضور پھر انشاءاللہ آپ شاید جا چکے ہیں. شفاعت رضا برکاتی الشامی دامت برکاتہ عالیہ، کیا حال ہے آپ کی؟ خیریت سے؟ اتنی ساری باتیں ہو گئی، آپ کی خیریت ہی معلوم نہیں کر سکا. بس ماشاء اللہ، اللہ کا کرم ہے، احسان ہے. الحمدللہ علی کل حال. آغا دعا جان کی فرماتے طبیعت؟ رہے ہمارے لیے. آغا جان کی طبیعت کچھ ناساز چل رہی ہے آج کل، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہمیں یہاں ماریشس میں بھی ایک عرصہ ہو چکا ہے یہاں پر ہم موجود ہیں، اور بہت بس بڑھیا، دیکھیں اللہ ماشاء تعالیٰ خیر اللہ. فرمائے، کوئی واپسی کا سلسلہ بن جائے تو شاید کوئی معاملات میں آسانی ہو جائے. بہرحال یہاں پر بھی ساتھیوں نے بڑی محبت سے رکھا ہوا ہے، بہت خیال رکھتے ہیں تمام ساتھی جو ہے، انہوں نے اپنی محبت کے ساتھ ہر چیز کو انہوں نے سامنے رکھا ہو. لیکن ظاہر ہے اپنا جو وطن ہوتا ہے نا،
وہ اپنا گھر تو اپنا ہوتا ہے، اپنا جو گھر ہے وہ اپنا گھر ہی ہوتا ہے. ہاں اگر بات ہوتی مدینہ منورہ کی تو پھر تو سبحان اللہ وہاں تو ہمیں چھوڑ دیں، وہاں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، جتنا زندگی ہم وہاں گزار دیں. بہرحال ایک پوسٹ اللہ چل رہی ہے تبارک و نا تعالیٰ کہ کوئی لاک اللہ ڈاؤن ایسا بھی ہو کہ ہم مسجد نبی کے اندر ہو اور حکم جی ہو جی کہ جی بس جی جو جہاں ہے یہیں وہی پر رہے. ہے. بالکل بالکل حقیقت بات ہے، اور پھر بالکل ایسا ہی ہے. خلیل ملت کا وہ مجھے شعر یاد آ گیا کہ کبھی روزے سے ممبر تک، کبھی ممبر اللہ سے اللہ روزے تک، ادھر جاؤں ادھر جاؤں اسی حالت میں مر جاؤں. بے شک بے شک بالکل. سگانے کوچے دلدار کی پہ ہم بلائے لوں، تماشا بن کے رہ جاؤں مدینے میں جدھر جاؤں، تماشا بن کے رہ جاؤں مدینے میں جدھر جاؤں. اچھا سبحان عباس اللہ. بھائی، اپنی تقریباً میں سمجھتا ہوں 1 گھنٹہ 40 منٹ کی ہو گئی ہے. حضور قبلہ تاج جی الشریعہ علیہ الرحمہ کی کوئی منقبت کے چند اشعار پیش کر ہیں ذہن جی میں یا ان کا بالکل لکھا ماشاء اللہ، ہوا بڑا بھی آپ کا بتا. طویل پروگرام ہو چکا ہے، اور پاکستان میں تو اس وقت 12:15 بج چکے ہیں. ناظرین جی بھی ہاں. یقیناً اب تھوڑے سے جو ہے وہ میرے خیال انتظار میں ہوں گے کہ آپ لوگ کو وائنڈ اپ کریں. تو مختصر وقت میں 5 سے 7 منٹ میں اپنی حاضری مکمل کر کے آپ سے اجازت لیتا ہوں. حضور بالکل قبلہ بالکل. تاج الفقہا قبلہ آقا جان محمد العلماء حضور خلیفہ مرشد اعظم ہند جانشین خلیل العلماء والد گرامی حضرت مفتی احمد میں برکاتی صاحب مدجلہ نے حضور تاج الشریعہ کی شان میں منقبت آپ نے کہی تھی، وہی میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں. نہیں ہے فیض پانے میں کوئی اختر رضا جیسا، سبحان اللہ سبحان نہیں اللہ. ہے فیض پانے میں کوئی اختر رضا جیسا، نہیں گوہر لٹانے میں کوئی اختر رضا جیسا، نہیں گوہر لٹانے میں کوئی اختر رضا جیسا. ہزاروں عندلی بے خوش نوا دیکھو بہر سو ہے، ہزاروں عندلی بے خوش نوا دیکھو بہر سو ہے، نہیں ہے اس زمانے میں کوئی اختر رضا جیسا، نہیں ہے اس زمانے میں کوئی اختر رضا جیسا. نہ کوئی مثل فتویٰ ہے، نہ کوئی مثل تقویٰ ہے، نہ کوئی مثل فتویٰ ہے، نہ کوئی مثل تقویٰ ہے. دکھا دو اس خزانے میں کوئی اختر رضا جیسا، دکھا دو اس خزانے میں کوئی اختر رضا جیسا. کبھی علم کا چشمہ کبھی خلق و عمل کا ہے، نہیں چشم بہانے میں کوئی اختر رضا جیسا. اور مختار سے خلیل ملتوں دی بھی جنہیں مفتی کہے حافظ، خلیل ملتوں دی بھی جنہیں مفتی کہے حافظ، ہے ایسا کیف پانے میں کوئی اختر رضا جیسا، ہے ایسا کیف پانے میں کوئی اختر رضا جیسا، نہیں فیض پانے میں کوئی اختر رضا جیسا. سبحان اللہ سبحان اکرم بھائی اللہ. آخر میں بس 2 منٹ میں آپ سے لینا چاہوں گا، کیونکہ ہم لوگ حیدرآباد سے آپ یہ ٹرانسمیشن کر رہے ہیں، تو ہمارے جو حیدرآباد کے ناظرین ہیں ان کو بھی بات معلوم ہونی چاہیے کہ حضور تاج الشریعہ حیدرآباد سندھ میں پہلی بار کب تشریف لائے. جی حضور جی تاج بالکل. الشریعہ وارث علوم امام احمد رضا، جگر گوشہ مفسر اعظم ہند، نبیرہ حجت الاسلام،
حضرت علامہ مولانا محمد اسماعیل رضا خان المعروف حضرت تاج الشریعہ مفتی محمد اختر رضا خان قادری برکاتی ازہری میاں رضی اللہ تعالی عنہ پہلی بار حیدرآباد میں 1982 میں تشریف لائے. 1982 میں. آپ کی بات کو روک رہا ہوں معذرت کے ساتھ. آپ نے یہ تین نام لیے ہیں, میں ادھر تھوڑا پریشان ہو گیا ہوں. سب سے پہلے کس کا نام لیا آپ نے؟ جی بالکل. حضرت تاج الشریعہ کا جو نام ہے, نام اس میں گرامی, وہ ہے محمد اسماعیل رضا خان, لیکن حضرت جو مشہور ہیں زمانے میں ان کا نام ہے محمد اختر رضا خان. یہ آج مجھے تاریخی نام ہے, پتہ چلا یہ بات. آغا جان نے اپنی کتاب میں مینشن بھی کیا ہے, مبلغین برکات میں جو تاج الشریعہ کے اوپر جو ایک مضمون آغا جان نے تحریر فرمایا ہے, ایک فقیر نے بھی مضمون لکھا تھا حضرت کی شخصیت پر, ان کے وصال با کمال کی, اس میں بھی بات موجود ہے. مبلغین برکات میں تاج الشریعہ کا جو مضمون ہے اس میں یہ بات پوری مینشن ہے. تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا, پہلی بار 1982 میں تشریف لائے. جب پاکستان تشریف لایا تو حضور خلیل ملت کی دعوت پر, حضور قبلہ آغا جان کی دعوت پر حیدرآباد تشریف لائے 1982 کے اندر, جب تاج الشریعہ کی عمر مبارک 40 سال تھی. حضور خلیل ملت نے سوال کیا, حضرت قبلہ مفتی اختر رضا صاحب آپ کی عمر کتنی ہے؟ آپ نے فرمایا میری عمر 40 سال ہے. حضور خلیل ملت نے فرمایا جبھی میری آپ سے ملاقات نہ ہو سکی جب میں وہاں پر حاضر ہوا بریلی شریف میں, کیونکہ آپ کی عمر جب چھوٹی تھی اور میری عمر زیادہ تھی, کیونکہ حضور خلیل ملت مفتی اعظم ہند کے بھی خلیفہ ہیں. تو بہرحال 1982 میں پہلی بار تشریف لائے. اس کے بعد تو حضرت کا سلسلہ پھر آنا جانا شروع ہی ہو گیا. لیکن جب خلیل ملت کے وصال با کمال کے بعد جب تاج الشریعہ دوبارہ تشریف لائے نا پاکستان, خاص طور پر حیدرآباد جب تشریف لائے, تو ظاہر ہے اس وقت ہمارے جو بزرگان دین ہیں وہ علماء کو تلاش کرتے ہیں کہ ان کو خلافت دی جائے, ان کو اجازت دی جائے تاکہ سلسلے کا کام آگے بڑھے, دین کا کام آگے بڑھے. تو حضور تاج الشریعہ نے سب سے پہلے حضور قبلہ آغا جان سے معلوم کیا کہ آپ کے پاس کس کی خلافت ہے, میں کچھ عطا کرنا چاہتا ہوں, دینا چاہتا ہوں. جب آغا جان سے انہوں نے معلوم کیا تو حضور قبلہ آغا جان نے فرمایا میرے پاس حضرت حضور مرشد اعظم ہند حضور احسن العلماء حضرت مفتی سید مصطفیٰ حیدر حسن میاں قادری برکاتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے خلافت نامہ مجھے میرے پاس موجود ہے, حضرت نے مجھے عطا فرمایا ہے. جب تاج الشریعہ نے یہ بات سنی تو بڑی خوشی کا آپ نے اظہار فرمایا اچھا مفتی صاحب ذرا مجھے اپنا خلافت نامہ تو دکھائیے. تو حضور قبلہ آغا جان نے اپنا خلافت نامہ حضور تاج الشریعہ کو دکھایا. تو حضور تاج الشریعہ نے عربی زبان میں ہدیہ تبریک اس کے اوپر آپ نے مینشن فرمایا, عربی زبان میں ہدیہ تبریک آپ نے لکھا. ہم نے یہ پورا خلافت نامہ بمائے حضور تاج الشریعہ کے ہدیہ تبریک نامے کے ساتھ کتاب میں بھی شامل کیا ہے, اسی مضمون کے اندر وہاں پر موجود ہے. تو پھر حضرت تاج الشریعہ نے معلوم کیا مفتی صاحب مجھے بتائیں حیدرآباد میں کس کو خلافت دینی چاہیے, آپ کچھ مشورہ دیجئے. تو اس وقت حضور قبلہ آغا جان نے فرمایا کہ میرے دو یہ نوجوان ہیں, دو میرے شاگرد ہیں, قبلہ حضرت مفتی سید عظمت علی شاہ نوری صاحب اور حضرت علامہ عبدالرشید احمد نوری صاحب. آغا جان نے ان دونوں کا نام پیش فرمایا, ان کو دیا. تو حضرت نے آغا جان کے کہنے پر, ان کے مشورے پر ان دونوں علماء کو خلافت سلسلہ قادریہ برکاتیہ رضویہ سے نوازا. یہ ایک تاریخی بات تھی, میں نے کہا چونکہ تاج الشریعہ کا عرص مبارک ہے تو یہ بات حیدرآباد کے باسیوں کو معلوم ہونی چاہیے. حیدرآباد میں جو اچھا کیا آپ نے, حیدرآباد میں جو پہلا جو پودا اگر لگا خاص طور پر تاج الشریعہ کے مریدین کے حوالے سے, تو بھائی پہلی بار البرکات آستانہ عالیہ قادریہ برکاتیہ میں تشریف لائے حضور تاج الشریعہ, اور اس کے بعد پھر دارالعلوم آسم برکات میں تشریف آوری ہوئی. تو پھر یہ سلسلہ ایسا محبت کا بنا کہ جب فقیر شام مبارک میں حاضر تھا نا تعلیم کے دوران, حضور تاج الشریعہ وہاں تشریف لائے. تو میں ایک ہفتے حضور کی خدمت میں, حضور تاج الشریعہ کی خدمت میں نے ایک ہفتہ گزارا. ان سے جتنا ہو سکا میں نے اور بہت سارے ساتھیوں نے خوب لوٹا. وہاں کی بھی بہت ساری باتیں کسی اور موقع پر عرض کروں گا. اور ریسنٹلی اگر میں بات کروں 2-3 سال پہلے کی باتیں, غالباً 4 سال پرانی باتیں, موریشس کے میں تبلیغی دورے پر تھا بیفور 4 ایئرس. تو یہاں پر تاج الشریعہ تشریف لائے. تو موریشس میں نا ملنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے ایسے علماء سے, جو چیدہ علماء ان سے ملاقات کرنا ایک بڑا مرحلہ ہوتا ہے. لیکن ہم نے جب اپنا تعارف پیش کیا, سعودی عرب میں بات کی, انڈیا میں بات کی, تو ہمیں فوراً حضرت نے یاد کر لیا. میں وہاں ملاقات کے لیے گیا تو وہاں بھی حضرت پہچان بھی گئے. بہرحال بہت ساری باتیں کرنے کے اللہ تبارک و تعالی ہماری حاضری قبول فرمائے. میں نے آپ سے 7 سے 8 منٹ مانگے تھے, غالباً یہ مجھے 9واں منٹ شروع ہو چکا ہے. میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں تاکہ ہمارے ناظرین جو ہے زیادہ الجھن کا شکار نہ ہو کہ یہ تو ساتھی جو ہے لگے پڑے ختم کرنے کا کام نہیں لے رہے. ماشاءاللہ محترم قاری محمد حمزہ حسین مندانی صاحب,
آپ نے بڑا پیارا سلسلہ کیا, آپ بھی قابل مبارکباد ہیں. ہماری نیک تمنائیں آپ کے ساتھ ہیں کہ ماشاءاللہ آپ حضرت قبلہ مولانا حکیم محمد اکرم رضوی برکاتی صاحب کے ساتھ مل کر یہ سلسلے ہونے چاہیے. یہ سوشل بالکل میڈیا کا دور ہے انشاءاللہ. جناب, ایسے سلاسل ہونے چاہیے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے, اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حاضری بارگاہ میں قبول فرمائے. اس دوران اگر کوئی بات ایسی نکل گئی ہو مجھ سے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کا طلبگار ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ قبلہ آقا جان کی بارگاہ میں عطا مجھے فرمائے. ناچیز کا سلام عرض کیجیے گا. بالکل بالکل, اللہ تعالیٰ جلد سے جلد آپ لوگوں کے لیے معاملات آسان فرمائے. جلد سے جلد آپ اپنے وطن عزیز پاکستان میں ہوں, ہم آپ کو اللہم آقا جان سے اللہم محبت آمین. حاصل کریں. ٹھیک ہے جواد بھائی, دعا فرما دیں مختصر سی, کیونکہ یہ ہمارا یہ سلسلہ ہوتا ہے آخر میں دعا ہوتی ہے. دعا آپ آمین. آپ مسافر ہیں, اللهم صل آپ على مسافر سيدنا ہیں. مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم ربنا آمين. آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. يا إله العالمين يا أكرم الأكرمين, ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اس محفل پاک کا ثواب پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں تحفۃ پیش کرتے ہیں, قبول فرما. ان کے وسیلے سے درجہ بدرجہ پیش کرتے تمام مومنین مومنات خصوصاً بالخصوص الشریعہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں, قبول فرما. میرے مولا تمام مسلمانوں کے معاملات میں آسانی عطا فرما. اس مرض کو, اس وبا کو, اس مصیبت کو, کرونا وائرس کو دنیا سے نیست و نابود فرما, ختم فرما. مریضوں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على حبيبه خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. بہت شکریہ جواد بھائی. اللہ حافظ. ٹاٹا ٹاٹا جی بول دیا.